غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس دن سخت دل شدید فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے یا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہے بھائی؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دوسروں سے خطاب کرتا ہے عام انسانوں سے تو یا ایھا الناس کہتا ہے، جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم لوگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے لوگوں سے۔ تفسیر کے اندر جو بات آئی ہے اس میں کہ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے کو بچانے کا سامان کرو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ ایک مسلمان کا اپنے پریوار کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انہیں دین کی صحیح جانکاری، ایمان، قرآن، احادیث، سیرت رسول و صحابیات کی زندگی، برائیوں سے بچنے کی ہدایت اور اسلامی سانچے میں ڈھال کر تربیت کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری قوم کے اندر بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں، جس لیے سب سے نیچے پستی میں چل رہی ہے اس وقت، ایمان کے اعتبار سے بھی اور تعلیم کے اعتبار سے سب سے نیچے گریڈ میں ہم لوگ ابھی ہندوستان کے اندر۔ ٹھیک ہے صاحب؟ کیوں ہے؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رات کی 11 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کسی قوم کا لفظ آیا ایسے، ماں قومی کا لفظ آیا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے رویے کو نہیں بدلتی۔ سمجھ رہا بھائی آپ؟ ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، اس لیے تو یہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ نہیں تو ہر قرآن نازل کر دیتے اللہ تعالیٰ، جیسے توریت نازل ہو گئی تھی، تختیوں کی شکل میں آ گئی تھی، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ وہ عمل کر کے بتا دیں امت کو، اور جو علم آپ تک پہنچا وہ پورا کا پورا پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر ہم نے اپنے لیے کوئی گندگی اپنے دل میں کری ہوئی ہے، کوئی برے اعمال ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں خود اصلاح کرنا پڑے گی۔ جب تک ہم اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے اللہ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کلیئر آپ لوگ بھی سمجھ لیں اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے، اپنی فیملی کی حالت کو بدلنا ہے، اور کمیونٹی کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن، احادیث اور صحابہ کے فہم پر دین سمجھنا ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لو، پڑھنے کے بعد سمجھنا کیسے؟ اس کو سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھنا ہے، کسی مولوی کے نظریے سے نہیں سمجھنا ہم کو۔ قرآن کیسے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص تفسیر کرے گا اس میں صحابہ کے اقوالات لکھے گا یا حدیث کوٹ کرے گا، تب ہمیں وہ تفسیر لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لینا ہے کہ صحابہ اس مجلس میں بیٹھتے تھے جو اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول جو بیان فرماتے اس میں کون بیٹھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے تھے۔ صحابہ کو زیادہ اچھی تفسیر پتہ ہے یا آج کے آدمی کو سب سے اچھی تفسیر پتہ ہے؟ کیوں صاحب؟ صحابہ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں وہ تفسیر ابن کثیر اور جو تفسیر الماسورات ہے، جو جیسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کی زندگی سے، وہاں سے ہمیں تفسیر لیں گے تو ہمیں صحیح علم ملے گا۔ صحیح علم ملے گا تو کیا کریں گے؟ صحیح عمل کریں گے۔ آپ سمجھ آ رہی بھائی بات؟
تو قرآن، احادیث اور صحابہ کے فہم پر دین سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھنے کے بعد سمجھانا ہر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم صحیح دین سمجھ لیں گے تب ہمیں سمجھانا ہے دوسرے لوگوں کو۔ جب ہمیں صحیح دین نہیں ہوگا، اگر ہم سمجھائیں گے تو غلط بات سمجھائیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، امت کا نقصان ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہوگا۔ اس لیے دین کا صحیح علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو دو باتیں اس کے اندر ہو گئی کہ ہمیں اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے، پھر اپنی فیملی کو بچانا ہے، پھر کمیونٹی کو سمجھانا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے اور تربیت میں کیا فرق ہے۔ تعلیم میرے ذہن میں ٹھیک چیزوں کا ٹھیک تصور بیٹھ جائے، جو قرآن میں آیا ہے، جو قرآن میں اللہ نے جو چیز بیان کری ہے، جو حدیث میں بیان کری ہے، ان دونوں چیزوں کو صحابہ نے جو سمجھا، میرے ذہن میں ٹھیک چیزوں کا ٹھیک تصور بیٹھ جائے، یہ تعلیم ہے۔ میرے ذہن میں ٹھیک چیزوں کا ٹھیک تصور بیٹھ جائے، یہ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ گناہ برا ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ گناہ برا ہوتا ہے اور میں بری چیزوں کو برا سمجھنے لگوں، یہ تعلیم ہے۔ سمجھ گئے بھائی بات؟ دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصفیہ۔ تصفیہ کہتے ہیں غلط عقیدوں کو، غلط منہجوں کو اپنے عقل سے نکالنا۔ تصفیہ کیا ہے؟ غلط عقیدوں کو، غلط منہجوں کو نکالنا، اس کو کلیریفیکیشن کرنا، ان کو فلٹر کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی کلینزنگ کر کے سمجھنا اس کو کہ یہ غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غلط منہجوں کو نکالنے کا نام ہوتا ہے تصفیہ۔ تربیہ کیا چیز ہے؟ اب تربیہ پہ اپن آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں صحابہ اکرام کو سکھائی تھی ایک ساتھ۔ آج انفارمیشن جو انٹرنیٹ پہ ہم لیتے ہیں نا، یہ انفارمیشن ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ بہت لوگوں کو بہت چیزوں کے بارے میں نالج ہے، یہ کر رہے تھے، یہ ہو جاتا ہے، ایسا کرنے، یہ انفارمیشن ہے۔ اور مطلوب کیا ہے یہاں؟ تعلیم کی کوئی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم چل جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے، یہ تعلیم ہے، اور میں گناہ سے بچنے والا بن جاؤں، یہ تربیت۔ سمجھ گئے بات کو؟ آپ ایک چھوٹا شارٹ میں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بات۔ تو تصفیہ یہ کہ غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا، فلٹر کرنا، کلیریفائی کرنے، کلینزنگ کر کے اسے صحیح طریقے سے سمجھنا کہ یہ غلط ہے، اس سے چھوڑ دینا۔ تربیت کیا ہے؟ میری نفس، پہلے میں اپنی نفس کے بارے میں فکر کروں۔ نفس کی مرغوب چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی کو فلم دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے اکیلے میں، اندھیرے میں، اس کی مرغوبات نفس ہے۔ کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے۔ یہ نفس کے اندر ہر آدمی کی الگ الگ مرغوب چیزیں ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ میری مرغوبات نفس ٹھیک ہو جائے، جو ہر چیز مانگتی رہتی ہے، نفس ٹھیک ہو جائے اور میرا قلب درست حالت میں فائز ہو جائے۔ میرا قلب کیا ہو جائے؟ درست حالت میں فائز ہو جائے، یہ تربیت۔ نفس کی کلینزنگ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ دین کے احکام اور پیروی مجھے اچھی لگنے لگے، یہ تربیت۔ مجھے بری چیزیں بری لگنے لگیں، یہ تربیت۔ ہر انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار کا درست استعمال کرے، یہ تربیت۔ آپ کو پریشر سے کوئی کام نہ کروایا جائے، بلکہ آپ اپنے اختیار سے ایک چیز کو قبول کریں، سوچ سمجھ کے۔ آپ کے اندر دو قسم کی چیزیں پیدا ہو جائیں: میکنگ پیپل ریسپانسیبل اینڈ سینسیبل ان دیئر چوائسز۔ جو بھی چوائس کریں اس کے لیے سینسیبل ہے، ریسپانسیبل رہیں آپ کوئی بھی چیز کے لیے۔ اگر کوئی ہمارے جن لوگوں کو بھی اپن نے میسج دیا جو ریسپانسیبل ہوتے اور ان کے دل میں طلب تڑپ ہوتی، تو اپنے سارے کام ایڈجسٹ کرتے اور پھر یہاں پر آ جاتے۔ ہماری قوم کے اندر کیا چیز دیکھی میں نے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے، اور سب وہاں جانا ہے، اب میں جا رہی ہوں، سب یہ صحیح کر رہا ہوں، یہ سب کام سے چھوڑ کے پھر بھاگ رہے ہیں وہاں پر، اور ہاں یہ کام کر رہا ہوں، اور میں تو ابھی وہاں پر تھا یار، کہاں پر؟ یہ تو کلینک پہ تھا، ابھی میں آ رہا ہوں بس کلینک پہ۔ تو یہ پلاننگ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پلاننگ کرنا ہے، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں کیا پلاننگ کرنا پڑے گی؟ کل صبح کیا ناشتہ بنانا چاہیے گھر کے اندر، مشورہ کرنے پہلے سے، کل 8 بجے کیا کام کرنا ہے، مجھے 9 بجے کیا کام کرنا ہے، 10 بجے، پوری آپ پلاننگ کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پلاننگ کے تحت کام کریں۔ ہماری قوم پلاننگ سے دور ہٹ چکی ہے بالکل۔
بالکل اینڈ ٹائم کے اوپر بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون سی وعدہ کیا ہوا ہے کسی سے کوئی کام کے لیے. بہت امپورٹنٹ جب بھی ہر کام ہم لوگ بھائی پلاننگ سے آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر کا ایک دن پہلے ہم پلاننگ کریں گے کام. ایمان پلس دین کے سارے ارکان و احکام ہماری چوائس بن جائیں اور برے کام اس کی چوائس میں نہ رہیں، یہ تربیہ ہے. تربیہ کا بہترین ڈیفینیشن یہ ہے جیسے بیج کو آپ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں کھاد ڈالتے ہیں کہ نہیں، کھاد اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹائم پہ پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی، کتنی چیزیں جو اس کو ضرورت کی ہوتی ہیں آپ ساری کی ساری پرووائڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر جب پلانٹ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جب بڑا پیڑ بن جاتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، پھر آپ اس کی اتنی فکر نہیں کرتے. کیوں تھا؟ یہ ایک بیج کو تربیہ کے لیے یعنی اس کو اگنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دینا، یہ تربیہ ہے. اسی طریقے سے بچہ ہوتا ہے، جو بچہ چھوٹا سا بالکل آتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو اس کی تربیہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اس کی 4 سال کا ہے تو کیسے تربیہ کرنا ہے، 5 سال کے اوپر کا ہے تو کیسے تربیہ کرنا ہے، اور اگر وہ عمر کراس کر گیا ہے 15 سال کی تو اس کی تربیہ کیسے کرنا ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، بس چل رہا ہے. 4 سال کا بچہ کیا کرتا ہے، اس کی تربیہ کیسے کرنا ہے. 4 سال کا بچہ زمین ٹچ کر کے دیکھتا ہے، ایک ایک چیز دیکھتا ہے، یہ ساکٹ کیوں لگا بجلی کا، یہ کیوں لگا، لکڑی اٹھا کر دیکھتا ہے، یہ اٹھا کے سب چیزیں لگا، ہاتھ سے سیکھتا ہے، وہ ٹچ کر کر کے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے یہ ہے کیا چیز. تو 4 سال کے بچوں کو آپ کتنے بڑا بھی لیکچر دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو گود میں بٹھائیں، پھر پیار محبت سے اسے پچکار کے پیار محبت سے سمجھائیں. اسے مارنے سے کبھی اس کی تربیہ نہیں ہوگی. وہ ہر چیز کا ایکسپیرینس سیکھ رہا ہوتا ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں زمین کے نیچے ڈینجر رکھی ہیں سب اوپر رکھ دیں تاکہ ہاتھ نہیں پہنچے اس کا. نہیں تو ہر چیز وہ دیکھتا ہے، بجلی کا تار کا ابا کیسے لگا رہے ہیں، کہیں اسکرو لگا رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، وہ بھی کام کرنے لگ جاتا ہے. تو سیکھتا ہے ہاتھ سے ٹچ کر کر کے. جو بچہ 4 سال کے اوپر کا ہوتا ہے، 4 سال سے لے کے 10 سال کا بچہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری امی کیا کر رہی ہیں، میرے ابو کیا کر رہے ہیں گھر میں، ان سے سیکھتا ہے. کوئی ہے نہیں، کوئی ہے سکھانے والا اس کے علاوہ. یا میرے دادا دادی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ چیز ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے. دوسرا طریقہ اس کا 4 سال سے 10 سال کا بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. اور 15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ دیکھ کر نہیں سیکھتا، اس کو رول ماڈل چاہیے کوئی نہ کوئی. 15 سال کی عمر میں بھائی تجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیا کرنا ہے، اسے رول ماڈل چاہیے. اسے رول ماڈل دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے پیش کری جائے، کسی صحابہ کی زندگی اس کے سامنے پیش کری جائے، اسے رول ماڈل دینا پڑتا ہے، تب وہ کامیاب ہوگا آگے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچہ اس طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز، ایک ایک سوال، بعد میں اپن کوشچن آنسر رکھیں گے انشاءاللہ، جس کو سوال کرنا کر لیں. ایک ایک سوال، ایک ایک بچہ جو ایک ایک سوال پوچھتا ہے اس کو سب چیزیں الگ رکھ کے اس کے سوال کا جواب دیں گے، اس سوال بھول جائے گا نہیں. تو وہ سیکھتا ہے، سوال پوچھ کر سیکھتا ہے. جو بچہ سوال پوچھتا ہے وہ سوال پوچھ پوچھ کے سیکھتا ہے، اس کے پہلے سب چیزیں ایک طرف کر کے اس کے سوال کا جواب دیا جائے. وہ سیکھنے کی اسٹیج کے اوپر ہے. ارے یہ بہت سوال پوچھتا ہے، اس کو الگ کر دو، یہ نہیں، اس کو ایک ایک اس کے سوال کا جواب دیا جائے. تو بھائی یہ بات ہو رہی تھی کہ بیج کو جس طرح زمین میں ڈالا جاتا ہے اس کے لیے جن جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے بچے کی تربیت کا بھی ہم کو اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے. انسان اپنی آخری ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں اس کی تربیہ کی، کہ انسان اپنی نیتوں یعنی انٹینشن یا نیت کے اندر اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے. انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں، جسے وشز کہتے ہیں نا، وش، اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے اور خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری ہو کر کمال کے درجے تک پہنچ جائے. یہ تربیہ. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں اور وشز میں نفیس ہو جائے اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری ہو کر اس کے کمال تک پہنچ جائے. اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے بچے کے اندر. جب آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا تو آپ کو اسے ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں پڑے گا، خود ٹائم پہ بیٹھ کر پڑھے گا، خود ٹائم پہ اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا. تو بچے میں ہم یہ 3 باتیں لانے کی کوشش کریں گے. اور تو یہ ہمارا پرپس ہے تربیہ کا، کہ اس کی نیت پاک ہو جائے، اس کی آرزویں جو ہیں نفیس ہو جائیں، اور وہ بچہ جو ہے خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے کمال کے درجے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ کیا چیز تربیہ نہیں ہے بچوں کی.
یہ تو تربیت کے میں نے ڈیفینیشن بتایا. کیا چیز تربیت نہیں ہے؟ بچے کو قابو کروں میں غصے میں ڈنڈا دکھا کے بچے کو میں قابو کروں، یا کنٹرول کر کے، یا لالچ یا خوف کی کنڈیشن بنا کر، لالچ یا خوف میں تمہیں حافظ بن جاؤ، میں تم کو ایک بائک دلاؤں گا، یا اس پہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو حافظ صاحب بھی مار رہے ہیں اسے ڈنڈے سے، خوب خطرناک طریقے سے خوف دلا رہے ہیں اس کو. تو ماں باپ کی کیا تھنکنگ بنی ہے آج کل کے ماں باپ کی؟ بچہ دو ہی طریقے سے سیکھ سکتا ہے صاحب، یا تو لالچ سے یا خوف سے. خوف میں ڈنڈا دکھاؤ یا لالچ دے دو اس کو کسی چیز کا. وہ یہ دو طریقے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، یہ کون سی تربیت ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ تربیت نہیں بتائی. کہ صاحب وہ تو لالچ سے سیکھ سکتا ہے یا خوف سے. اب لالچ تو دے دی اس کو، سن ہی نہیں رہا، اب تو مارو خاں، امی بھی مار رہی ہیں، ابو بھی مار رہا ہے، اور استاد بھی جب آ رہا ہے تو پورا بدن اس کا جو ہے لال ہو رہا ہے. یہ تربیت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، میں اس کو کنٹرول کروں، قابو میں کروں، لالچ دوں یا خوف کی کنڈیشن بنا کر اس کو مانیٹر بھی کروں کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں مانیٹر کر رہا ہوں اس کو کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس پہ مانیٹرنگ کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں برابر. کیوں یہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیوں بھائی تم یہاں کام کرنے آتی ہو، تم نے دیکھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی سے، اس کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ تم نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے؟ وہ بیچارہ پڑھ کے یہ اس کے اوپر شک شبے کے اندر ڈال کے اس بچے کو پریشان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں اس پہ مانیٹرنگ ہونا، یہ تربیت نہیں ہے اسلام میں، اسے تربیت نہیں کہتے. ایک بچہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں اس کی امی ابو ہوں، ایک بچہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں اس کی امی ابو ہوں، اور اس نے نماز چھوڑی، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم دونوں مل کے اس کو چھوڑیں گے نہیں، دونوں لوگ ماریں گے اس کو. نہ میں نے اس کو نماز کی فوائد بتائے، نماز نہ چھوڑنے کی کیا کیا نقصانات ہیں وہ میں نے بتائی نہیں، اور اس کو میں نے مارنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے 10 سال کا اسے مارو. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی تو بتایا کہ اسے سمجھاؤ تو نماز کی چیز ہوتی ہے، نماز کیوں پڑھنا چاہیے اپن کو، کیا نماز کے فوائد ہیں، نماز چھوڑنے کے کیا نقصان ہے. اسے پیار محبت سے بیٹھ کے ہم نے سمجھایا. ہمیں بس صرف یہ معلوم مارو، بس مارنے کا حکم آ گیا، مارو اس کو پکڑ کے بیچارے کو. کیسے مارنا یہ بھی نہیں پتا، کتنا مارنا یہ بھی نہیں پتا، اس پہ نشان بنا دیے پورے بدن پہ، لال کر دیا اس کو. پھر بچہ یہ اکیلے میں بیٹھ کے یہ بات سوچتا ہے کہ یہ میرے ابا اور میری اماں مجھے روز اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، یہ خود اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ روز مجھے ڈراتے رہتے، ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑے رہتے، پر مجھے خود کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ بچہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے. بچہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. کائی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے بچہ؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ اگر میں نے سچ بات بتائی تو میرے باپ مجھے چھوڑیں گے نہیں. یہ طریقہ تربیت نہیں. بچہ پھر سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں بتا تو یہ کام تو نے کیا، کس نے کیا، یہ کس نے توڑا ہے؟ اس نے سوچا اگر میں نے بتا دیا تو پھر یہ چھوڑیں گے نہیں میرے باپ. تو کیا کرے گا وہ؟ خوف میں آ کے. تو بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی، اس میں یہ بات پتہ چلی کہ جو سب سے پہلا جھوٹ کسی انسان نے بولا تھا وہ خوف میں آ کے بولا. خوف کے اندر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، کوئی کام طاقت سے یا دھمکی سے یا لالچ سے یا خوف سے اگر بچے سے کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اس کی چوائس نہیں بنا تو یہ تربیت نہیں ہے. اچھا کام کسی طرح کرا لینا یہ تربیت نہیں. جب کسی شخص نے اپنی اصلاح سے زیادہ، اب یہ بہت ضروری بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنا جائے. جب کسی شخص نے اپنی اصلاح، یعنی میں اپنی اصلاح سے زیادہ معاشرے کی اصلاح اس کے اوپر غالب ہو جائے کہ میں دوسرے کو سدھار دوں، دوسرے لوگوں کو سدھار دوں معاشرے میں، تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. میں اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے سامنے والے کی اصلاح کی فکر میں زیادہ لگا ہوں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوں، تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. فار ایگزامپل، میں نماز نہیں پڑھ لیا ٹائم پہ، میں نماز نہیں پڑھ رہا، اور میں کسی سے جا کر دعوت دیتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے اپن کو. تو وہ اب میری صورت دیکھے گا پہلے اوپر سے نیچے تک، میرے سے کہے گا یار تمہارے بھائی کو تو پہلے سمجھا، تمہارا بھائی تو آتے ہی نہیں نماز کے لیے. یا تمہارے ابا کو سمجھا، تو ابا تو پڑھتے، تم مجھے یہاں دعوت دینے آ گئے.
تو فساد ہوگا نہیں ہوگا امت کے اندر. تو اس لیے سب سے پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو سدھاریں یا آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد عشیرت الاقربین، پھر آپ پڑوسی رشتہ داروں کو سمجھائیں، پھر باہر نکلیں، پھر باہر کے لوگوں کو، محلے کو، پھر جا کے پوری بلد کو سمجھائیں. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر میری اصلاح ہو جائے گی نا تو پھر میری فیملی کی 100% اصلاح ہو جائے گی. اور جب میری فیملی کی اصلاح ہو گئی تو وہ جہاں رشتہ داروں میں جائیں گے ان کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے صاحب. تو پہلے اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں. اور اگر اپنے معاشرے کی فکر زیادہ کر لی، اپنے سے زیادہ میں نے معاشرے کی فکر کر لی، تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نظر اصلاح کرنے والے پر ہوتی ہے. اگر یہ اپنی اصلاح میں لگے رہے تو ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر تربیت حاصل کریں گے، کیونکہ باپ پر یا گھر کے ذمہ دار پر بیوی اور اس کے بچوں کی نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کی نظروں میں ہماری تربیت ہو گئی تو رشتہ دار اور معاشرے میں اصلاح کا کام آسان ہو جائے گا. تو ماں باپ کی اگر اصلاح نہیں ہے صحیح طریقے تو بچے کی کبھی اصلاح نہیں کر سکتے. ابھی اصلاح کی بہت ضروری پوائنٹس آنے والے ہیں آگے کہ کیا کیا علامتیں ہمارے اندر ہونا چاہیے تب ہم اصلاح کر پائیں گے. اگر وہ علامتیں نہیں ہوں گے ہم اصلاح کیسے کریں گے؟ جتنا ہم ماں باپ ٹیچر اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، یعنی میں ماں باپ اور ٹیچر جو اسے پڑھا رہے ہیں بچے کو، جتنا اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے اور فکر کریں گے، بچہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی ایویلویٹ کرنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہوگا. وہ بھی سوچے گا کہ یہ لوگ جب اپنے فکر میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنی فکر میں لگوں. ٹھیک ہے صاحب. ساری دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کو بدلنے میں اہم بات کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ وہ ہے اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن کو سمجھا جائے. اللہ سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ کی بات کو بہت غور فکر سے سنا جائے، سمجھا جائے قرآن کو. پھر دوسرے نمبر پہ جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. اور تیسرے نمبر پہ صحابہ ہیں، ان کی زندگی پڑھنا. جیسے عشرہ مبشرہ، کم سے کم عشرہ مبشرہ کی زندگی ہم پڑھیں، لائیں، ایک ایک کتاب اکٹھا کریں. ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں جنت کی بشارت کیوں دی گئی تھی؟ کس اعمال پر دی گئی تھی جنت کی بشارتیں؟ ہر صحابہ کے عمل میں الگ الگ عمل ہیں، وہ میں لے کر آؤں. کوشش ہی نہیں کر رہا وہ رول ماڈل بناؤں میں ان کو. جن کو جنت کی بشارت ملی ہے 10 صحابہ میں سے ایک صحابہ کو میں پہلے اچھی طریقے سے پڑھوں، سمجھوں کہ کیا عمل تھے ان کے تو ان کو جنت کی بشارت ملی. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے؟ آپ محلے میں ٹیچر ہیں، ماں باپ ہیں، تو آپ کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے جو آپ بچے کی تربیت کر سکیں؟ سمجھ نا بھائی غور سے سنیں آپ یہ بات. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تربیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مزاج درست ہو جائے. کیا درست ہو جائے؟ ابھی میں غصہ کرتا ہوں، اٹھا کے سامان پھینک دیتا ہوں، گھروں میں لڑائی جھگڑے کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھنک جاتا ہوں. تو میرا مزاج درست ہو جائے. تو موضوع کیا ہے تربیہ کا؟ میرا مزاج صحیح ہو جائے. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ مجھے وہ علم نصیب ہو جائے جس علم سے میں اصلاح کر سکوں. میرے پاس وہ علم آ جائے جس سے میں اصلاح کر سکوں. تو کون سی دعا مانگنا چاہیے اپن کو اللہ تعالیٰ سے؟ میرے پاس صحیح علم آ جائے. یہ فرما رہا ہے ماشاءاللہ، صحیح بات فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو مستند دعا ہے وہ یہ ہے. کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ علم نافع. اگر صحیح فہم نہیں ہوگا، ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا تو تربیہ نہیں ہو سکتی. تربیہ کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس علم نافع، وہ علم جو ہمیں نفع بخش ہو. جو علم نفع بخش نہیں ہے وہ کون سا علم ہے؟ نفع بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، یعنی علم غیر نافع. علم غیر نافع کون سا ہے؟ فلسفہ سمجھتے ہو آپ؟ فلاسفی، یہ علم غیر نافع ہے. اس کو دین میں گھسڑ دیا گیا آج. اس سے کچھ تفسیریں کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، اس کو کوئی دین سمجھ رہے ہیں. صوفیت کا علم غیر نافع. ٹھیک ہے. بدعتوں کا علم کہاں سے لا کر کہانی کس سے گڑ دی ہے اور اسے انسان کو برباد کرا جا رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اور اس کے علاوہ وہ سارے حرام کام، حرام علم والی چیزیں، شراب کیسے بنتی ہے، میوزک کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب حرام علم، غیر نافع علم، انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والے. تو اب بات ہو رہی ہے کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے.
کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علم نافع رزقا طیبا و عملا متقبلا، کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما جو ہمیں نفع بخش علم، اور ہمیں حلال روزی عطا فرما، اور تیسری چیز وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ یہ دعا مانگنا ہے کیوں صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا معلم کون ہے؟ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے معلم؟ اس سے مانگیں گے نا اپن، اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے نہیں دیا، ہم بھی مانگے ڈائریکٹ، اللہ تو کہہ رہا ہے سب کے لیے دربار کھلا ہوا ہے مانگو۔ تو ہم یہ والی دعا انشاءاللہ ہر نماز کے بعد مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ ہر وقت اس دعا کو مانگنے کی کوشش کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع کسی کو حاصل ہو جائے اس کی کیا علامتیں؟ اس کو 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ قرآن کو صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اور حدیثوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ تیسرا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کا، ٹھیک ہے صاحب، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور ہمارے اندر اگر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا، قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ سوچا، کبھی بات سوچی ہوگی، کبھی آپ کو قرآن پڑھتے وقت آنسو نکلے ہوں، جہنم کا عذاب کا ذکر آیا ہو، یا کوئی بھی ایسی بات ہو؟ کتنے ایسے انسان ہیں جن کو قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر ڈر پیدا ہوا ہو اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو نکل آئے؟ کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ، 8 لوگ، 8 لوگوں کو کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، بس کافی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر دل قلوب کے اندر گندگی ہوتی ہے، امراض ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو یہ والی بات پیدا نہیں ہوتی۔ یہ انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جن کے قلوب صاف ہیں، پاک ہیں، ان کے دل میں قرآن پڑھتے وقت ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جن کے دل کو پڑھتے وقت قرآن کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار شروع کر دینا ہے، آج سے رونے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ ہر آدمی اپنے گناہ کو جانتا ہے کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں دن یا رات میں، اس سے توبہ کرنا ہے آج ہی، یہ نیت کرنا ہے انشاءاللہ ہم کو۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ دنیا لگی، ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سب دھوکے ہیں، دھوکے کے سامان، یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ پھر انشاءاللہ توبہ کرنا ہے، سب سے پہلا اسٹیج کیا ہے، ہمارا دل جب اللہ کا قرآن پڑھایا تو ہمارے دل کے اندر آنسو نکلے، خشیت پیدا ہو ہمارے اندر۔ تو جب کسی کو صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈر پیدا ہو جانا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے ڈر سے آدمی کے آنسو نکل جائے، اسے کیا کہتے ہیں صاحب؟ خشیت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خشیت، خشیت آف اللہ۔ ماں باپ یا استاد کا آخرت کا تصور سے آواز بھر رہا جائے، ماں باپ کی یا استاد کی آخرت کی فکر سے آواز بھر رہا جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس سے بچے کی بہترین تربیت انجام پاتی ہے۔ لمبے لمبے لیکچر کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر استاد اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اس کے آنسو گر رہے ہیں، اور اس کا طالب یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میرا استاد یا میرے ماں باپ رو رہے ہیں اور اللہ کے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور رو رہے ہیں، تو اس بچے کی بہترین تربیت انجام پائے گی، بہترین تربیت، ٹھیک ہے؟ ایسے اپنی بچوں کی تربیت کرنا ہے اپن۔ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اب آپ کے ذہن میں بات یہ آ رہی ہوگی کہ یار میرے آنسو کیوں نہیں نکلتے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا دل کیوں نہیں روتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں سورہ فاطر کی 35 نمبر کی آیت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ کیا؟ سچائی یہ ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عظمت والا اور معاف کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر علم کے آپ کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کا علم حاصل نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوگا۔
وہی ڈرتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے. تو ہمارے اندر علم نہیں ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ڈر خوف پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور بات بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. سورہ شورى کی 88 اور 89 نمبر کی آیت ہے کہ اس دن نہ تو مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کے پاس آئیں گے، پاک اور صاف دل لے کر آئے ہوں گے، جس میں کوئی دھوکہ، نہ شرک، نہ بدعت، نہ کوئی برائی، نہ کبیرہ گناہ، پاک دل لے کر رہیں گے. ایمان، اخلاص، صحیح احادیث، حلال رزق، ظاہر و باطن، فاحشہ، کبیرہ گناہ، شرک، بدعت، کفر کو ترک کر کے دل کو پاک کر کے آئیں گے وہ لوگ. اب آپ کو معلوم ہے 2 اقوال میں بیان کر رہا ہوں، بہت قیمتی اقوالات ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. علی رضی اللہ عنہ کا ایک اقوال ہے، فرماتے ہیں کہ باڈی از پیوریفائڈ بائی واٹر. باڈی کیسے صاف ہوئے گی صاحب؟ پانی سے. باڈی از پیوریفائڈ بائی واٹر. نفس بائی ٹیئرس. جتنے اس میں آنسو گریں گے آپ کی نفس پاک ہو جائے گی. باڈی کیسے پیوریفائڈ ہو رہی ہے؟ پانی سے. اور نفس کیسے پیوریفائڈ ہو رہی ہے سر؟ آنسوؤں سے. اللہ کے سامنے آنسو جو ہیں بہت قیمتی، اللہ کے سامنے آنسو گرائیں اپنے گناہوں کے لیے. نفس از پیوریفائڈ بائی ٹیئرس. انٹلیکٹ، عقل، انٹلیکٹ از پیوریفائڈ بائی نالج. قرآن اور حدیث، قرآن حدیث کا پیور نالج جائے گا، عقل آپ کی پاک ہو جائے گی. اینڈ سول از پیوریفائڈ بائی دا لو آف اللہ. حدیث سنیے نا آپ نے کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کے رسول سے، دنیا کے اندر ماں باپ جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جائیں رسول سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو. کیا ملے گا اس پہ؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ غفور رحیم. اللہ سے محبت کرنے تو کیا ملے گا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ سے محبت کرنے کا دوسرا ذریعہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ 2 چیزیں کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لفظ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیں، بڑا زبردست قول. فرماتے ہیں اف یو ریکٹیفائی یور ہڈن لائف. جو اکیلے میں آپ رہتے ہو، اکیلے میں شیطان کہتا ہے ارے یار کوئی بھی نہیں ہے آج، امی ابو گھر میں کوئی نہیں، جو دل چاہے کرو، چاہے میوزک لگا لو، ڈانس کرو، کون دیکھ رہا؟ کوئی نہیں دیکھنے والا. جو دیکھنا ہے موبائل ہے آج انسان کے پاس، جو دیکھنا ہے دیکھو، ہر چیز موجود ہے اس کے اوپر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اف یو ریکٹیفائی یور ہڈن لائف، اگر آپ نے اپنی اکیلے پن کی زندگی کو برائی سے بچا لیا، اللہ ول ریکٹیفائی یور پبلک لائف، پھر اللہ تمہاری پبلک لائف کو ریکٹیفائی کر دے گا، اس کی ہر برائی صاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پبلک میں تو انسان ڈرتا ہے، اور یار میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، یہ ٹوک دیں گے، وہ ٹوک دیں گے، فلاں ٹوک دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے فاحشہ کاموں کو چھوڑ دیا اکیلے پن میں، تو اللہ آپ کی باہر کی زندگی بدل دے گا. پر یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آدمی اپنے سر کے اوپر اتنے گناہ لاد کے چل رہا ہے کہ اس کا ایڈکٹ ہوا ہے. ایڈکٹ سمجھتے ہیں نا؟ ایڈکٹ عادت بن گئی ہے. عادت جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہو چکی ہے. تھنکنگ ہوئی، سوچا، پلان بنایا، پلان بنانے کو اس عمل کو انجام دے دیا، عمل انجام ہو گیا، کرتا گیا اس عمل کو، 21 دن کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے. سائنٹیفک ریسرچ کتنے دن کے بعد؟ 21 دن کے بعد عادت بن جاتی ہے. اور عادت بننے کے بعد وہ اس کا مجبور ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر. تو اس کو توڑنا پڑے گا. توڑنے کے لیے محنت ہے، وہ میں بتاؤں گا آگے انشاءاللہ. تو ہم اپنی ہڈن لائف کو درست کریں. اگر ہم نے یہ درست کر لی تو ہماری پبلک لائف میں ہمیں اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہم کو پبلک لائف کے اندر عزت دے گا اللہ تعالیٰ. جو علم، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں علم النافع کی. علم نافع کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ کیا پہلی علامت میں نے کیا بیان کری تھی آپ کے سامنے؟
کے لیے دعا مانگنا ہے. ٹھیک ہے صاحب. دوسری بات اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. قرآن کو پڑھ کے اپنے اندر خشیت پیدا کرنا ہے. قرآن کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو نہیں ہو ہمارے اندر. ٹھیک ہے صاحب. تیسری بات، ابھی یہ سب باتیں ہو گئیں کہ باڈی از پیوریفائڈ بائی واٹر. ٹھیک ہے. نفس پیوریفائڈ بائی ٹیئرس. اس کے بعد سول از پیوریفائڈ بائی لو آف اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ سب باتیں ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ ہر چیز کا پیوریفیکیشن ہے. یہ نہیں سوچے صرف کہ بس صاحب مسلمان ہوگا 5 وقت کی نماز پڑھتے کوئی پیوریفائی نہیں کر رہا. سب پیوریفائی کرنا ہے، پورا اوپر سے نیچے تک خرابیاں چل رہی ہیں. سمجھ گیا صاحب. تو جو علم آدمی کو شوق دلائے عمل کے اوپر، وہ علم نافع ہے. آپ کے دل میں شوق پیدا نہیں ہے، آپ تو یار ابھی تک سنا تھا، آپ تو نمازیں پابندی سے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، صحیح تفسیریں پڑھنا ہے. گھر میں ہمیں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنانا چاہیے ہمارے دل میں. کیوں؟ علم نافع حاصل کرنے کی آپ کے علم کی کتابیں نہیں ہوں گی تو آپ کیسے علم حاصل کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. صحیح کتابیں ہمارے پاس ہوں. ایک چیز اگر ایک لائن پڑھنا ہے اس کے حوالہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. بغیر حوالے کے وہ علم نافع نہیں ہے. پھر وہ سنی سنائی باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کسی لوگوں کے قول ہو سکتے ہیں. پر یہ کہ جو ہمارے پاس گھر میں جو کتابیں ہونی چاہیے، تفسیر ابن کثیر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں. ہمارے پاس صحیح فقہ کی کتابیں ہونا چاہیے تاکہ ہم رمضان میں ہیں تو رمضان میں فقہ کھول کے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے صاحب. تو وہ علم جو انسان کے اندر عمل کی طرف راغب کرے کسی شخص کو، اور وہ بتائے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، اس علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. وہ علم نافع. ایک چیز ہوتی ہے جو علم انسان میں تواضع پیدا کرے. تواضع جانتا ہے کوئی؟ بتا سکتا ہے کوئی تواضع؟ تواضع کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی شخص؟ ہاں بتائیے. جی سر. تواضع عربی کا لفظ ہے یہ. تواضع کہوں گا میں اس کو. تواضع. تکبر ہوتا ہے نا، جو تکبر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حق بات کا انکار کرنا اور کسی سامنے والے کو حقیر و ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے. حق بات کا انکار کرنا اور سامنے والے کو حقیر ذلیل سمجھنا. اس کا الٹا جو ہوگا وہ تواضع. تکبر کا الٹا کسی کو حقیر ذلیل نہیں سمجھنا اور تکبر نہیں کرنا. تو میں سب لوگوں کی نظر میں کسی چیز کا تکبر نہیں کروں گا. کیوں؟ تواضع. تو وہ علم جب انسان کو آتا ہے تو اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ مطلب کسی بھی شخص اکڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل بہت ہمبل ہوتا ہے. ہمبل مطلب ہر آدمی کی بات سنتا ہے، ہر آدمی کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ اب عام طور پہ جو اگزامپل دیا جاتا ہے کہ جب پھل پیڑوں میں لد جاتے ہیں تو اس کے تنے کیا ہو جاتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں. وہ چیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آ گئی ہوگی تواضع کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں بھی ویسے ہی بننا چاہیے. تو علم نافع جو ہے، جو صحیح علم ہے، وہ ہمارے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. ڈرے. اور جو بھی آدمی علم نافع حاصل کرتا ہے اسے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی. وہ بہت ڈرتا ہے تعریف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کری گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ استعمال کیے اس کے اندر. کہا کہ اس اٹھاؤ اور اس کے منہ میں خاک ڈالو. اس نے اس شخص کی کیا کر دی؟ کمر توڑ ڈالی. تعریف کرے. تعریف سے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اس لیے منع کیا گیا. تعریف کس کی ہوگی؟ سب کچھ دینے والے کی تعریف کری جائے. جو آدمی کرے تعریف پیٹھ پیچھے کرے، زبان پہ منہ پہ کوئی تعریف نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کو پسند ہی نہیں ہے تعریف. جو علم نافع حاصل کر چکا ہے اسے معلوم ہے کہ ساری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک بات بہت راز کی بتا دوں کہ جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں ان تعریفوں سے بزرگ پرستی پیدا ہوئی. اتنی تعریفیں کری کہ صاحب وہ بزرگ کے پیچھے چلنے لگ گئے. امام اللہ جی کی اتنی تعریف کری کہ اماموں کے پیچھے چلنے لگے. بزرگوں کی تعریف اتنی ہوئی کہ ان کی ٹانگیں ہم نے پکڑ لی. صحابہ کو اتنی عزت نہیں دی جاتی آج جتنی بزرگوں کو عزت دی جاتی. کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اور صحابہ کا درجہ کوئی آدمی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صاحب. تو تعریف سے بچیں. جو بھی آدمی تعریف کرے اس سے کہیں الحمدللہ، ساری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. بھائی میری تعریف مت کرو، میں چھوٹا سا انسان ہوں، میرا آج یہ حالت ہے، کل میں ہو سکتا ہے میرا اعمال بدل جائیں، میں برائی کی طرف بھی جا سکتا ہوں. تو تعریفیں کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے. ساری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بات پتہ چلی کہ جو آدمی
پسند نہیں کرتا جس نے علم حاصل کر لیا ہے صحیح علم. رن اوے فرام دا ایڈمائریشن، وہ بھاگتا ہے تعریفوں سے، اسے تعریف پسند نہیں ہوتی. جو علم انسان کے اندر تقوی پیدا کر دے وہ علم نافع. تو یہ میں نے علامتیں آپ کو سامنے بتا دی. یہ 5 علامتیں ہیں علم نافع، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 40 یا 45 کتابیں پڑھی ہیں جو یہ 5 پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ علم نافع کی علامتیں ہیں. یہ علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہماری اصلاح تو ہو ہی جائے گی، پھر جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سن لیں، بڑا زبردست علم کے بارے میں، بڑا زبردست قول. کیا فرماتے ہیں؟ نالج از ناٹ دا میمورائزیشن، نالج از ناٹ دا میمورائزیشن، نالج از فیئر آف اللہ. علم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز یاد کر لیں. کوئی چیز یاد کر لی آپ نے، آپ حافظ بن گئے، مثال کے طور پہ قرآن آپ نے یاد کر لیا، پر آپ کو یہ نہیں پتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں پتا، نہ تفسیر پتا. آپ وہ علم آپ کو فائدہ بچائے گا؟ وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا؟ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. دوسری بات یہ کہ جو آدمی پٹائیوں سے عالم حافظ یا عالم بنا ہوتا ہے، پٹائیوں ہو رہی خطرناک خطرناک سجا دیا اس کو اوپر. آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پر وہ آگے علم حاصل نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پٹائیوں سے علم حاصل کیا. اگر ان کے اندر خشیت پیدا کی گئی ہوتی، علم نافع کے فوائد بتائے گئے ہوتے، تو وہ خود بڑھ گئے ہوتے. آج تک علم میں کتنا آگے بڑھ گئے ہوتے. حافظ کی جگہ وہ عالم ہوتے، آج فاضل بھی ہوتے، اور کہیں نہ کہیں سے بڑا ذخیرہ اکٹھا کر کے کتابوں کا علم حاصل کر رہے ہوتے. پر انہوں نے اپنا کام وہیں اسٹاپ کر کے رکھا، اسی میں گھوم رہے ہوں. کتنے 40 سال ہو گئے صاحب مجھے حافظ بنے ہوئے. بھائی اس کے بعد آپ نے کچھ کرا کے لیے نہیں صاحب، اس کے بعد تو نہیں، میں اسی کو ریوائز کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اگر ہماری تربیت صحیح ہوگی، صحیح بات ہوگی، تو آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے. صحابہ کرام بھی آگے بڑھنے والے تھے، علم کے لیے تڑپتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک حدیث مل جائے. آج ایک مل گئی، اکتفا نہیں کرتے، دوسری مل جائے مجھے. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو بھی شخص تربیت کرنے جا رہا ہے اس کے اندر یہ والے صفات موجود ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کا مزاج صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح تربیت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ کیوں صاحب؟ تو پہلے اپن مزاج سمجھ لیں. تو ایک تو علم نافع کی یہ 5 فوائد ہماری زندگیوں میں اتر جائیں، اور پھر ہم اپنا مزاج درست کر لیں. اب یہ سوال، یہاں 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ مزاج ہوتا کیا چیز ہے؟ موڈ جسے کہتے ہیں نا، موڈ ایک الگ ہے، مزاج ایک الگ چیز ہے. رویہ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. موڈ الگ ہے، رویہ اور مزاج الگ ہے. یہ ہوتا کیا اور ہم سدھاریں کیسے اس کو؟ اگر گندا ہے ہمارا مزاج تو ہم سدھاریں کیسے؟ یہ دونوں سوال ہیں. اب پہلے اپن آتے ہیں کہ اچھا مزاج کس کا ہے، ہم یہ کیسے پہچانیں؟ 3 ترازو میں تول لو اس کو، اور اس شخص کا اچھا مزاج آپ کو معلوم چل جائے گا. پہلا یہ کہ جس سے انسان کو بات کرنا کبھی مشکل نہیں لگے، یہ اچھے مزاج کا انسان ہے. آپ کبھی بھی چاہیں اس سے بات کر لیں، وہ آپ سے بات کر لے گا، یہ اچھا مزاج کا انسان ہے. نمبر 2، جس سے تعلق بنانا کبھی مشکل نہیں لگے، وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے تعلق بنا لے گا. تیسرا، جس سے کنیکٹ ہونا، ریلیشن بنانا، سوال کرنا کبھی مجھے ہیزیٹیٹ نہ کرے، کوئی پرابلم میں نہ ڈالے. سوال کروں، سوال کا جواب دے دوں. یہ 3 باتیں کسی میں تو اس کا اچھا مزاج ہے. ٹھیک ہے سر؟ اگر نہیں ہے اچھا مزاج، پھر حاصل کیسے ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا مزاج کیسے حاصل ہو؟ کیوں صاحب؟ ضروری سوال ہے یہ، بہت ضروری سوال. اس کو بڑا غور سے سنیں. اچھا مزاج کیسے کرنا ہے؟ موڈ وقتی ہوتا ہے. آپ نیند رات میں سوئے، آپ کی نیند صحیح سے نہیں لگی، صبح موڈ خراب ہے، تو کیا کرو؟ 2 گھنٹے اور سو جاؤ، موڈ صحیح ہو جائے گا. یہ تو وقتی ہے، ہو گیا صحیح. مزاج پرماننٹ ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ مزاج یا رویہ پرماننٹ ہوتا ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو موڈ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے صاحب؟ اپنی اولاد اور طلباء یعنی اسٹوڈنٹ کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو تو فہم اچھا ہونا چاہیے، یعنی علم نافع آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کے مزاج میں خوبصورتی، شادابی، مزاج میں انکساری، معاف کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو، اور معافی مانگنا بھی آپ کے لیے آسان ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. معافی مانگنا بھی آپ کے لیے آسان ہو اور معاف کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو. اگر انسان میں یہ دونوں چیزیں، معاف کر دینا کسی کو اور معافی مانگ لینا. ہم معافی کیوں نہیں مانگتے؟
تکبر گھمنڈ میں آ کے معافی نہیں مانگتے، چھوٹوں سے معافی نہیں مانگتے۔ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، میں قرآن سے ایک دلیل دے دوں جس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ معافی مانگنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، تو معافی مانگ لیں گے پھر جلدی سے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی، آپ اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگ رہے، آپ نے کچھ اس کو غصے میں کچھ کہہ دیا، آپ معافی نہیں مانگ رہے، یا بچے سے معافی نہیں، بچے کو مار دیا، آپ معافی نہیں مانگ رہے اس سے، آپ سوچ رہے تو بچہ ہے تو کیا معافی مانگو۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کا مزاج صحیح نہیں ہے، آپ مزاج آپ کا درست نہیں ہے، آپ اخلاقیت کے اوپر نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول کی اخلاقیت کے نہیں ہیں، تو معافی مانگ لینا۔ معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، دل میں آ جاتا ہے، آپ کا نفس بتاتا ہے تم نے غلط کام کیا تھا، جیسے ہی یہ نفس آپ کو بولے، ہم لوامہ آپ سے بولے گا، اب مارا تو کہے گا مارو، لوامہ کہے گا یار غلط کام کیا تم نے، احساس دلاتا ہے آدمی کو۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، واللہ اس کو تکبر کی چادر مت اڑانا کبھی بھی، فوراً جانا اور معافی مانگ لینا، چاہے بچہ کی نہیں، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے تمہیں مار دیا، چلو میں چاکلیٹ دلا کے لاتا ہوں یا تمہیں کیک دلا کے لاتا ہوں، میں نے غلطی کری ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کام کریں گے۔ جب آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، بہت ان نیسیسری ٹینشن دماغ کا ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اتنے ریلیکس جاؤ گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے ریلیکس جاؤ۔ تو آپ معافی مانگنے میں بھی جلدی کریں، اور لوگوں کو جس نے آپ کو ستا دیا، پریشان کر دیا، اس کو معاف کرنے میں بھی جلدی کریں، تو ایک آپ اچھے مزاج کے انسان ہیں۔ آپ کا کہ انسان ہے ایک اچھے مزاج کے انسان ہے، آپ بولیں گے تو معافی مانگنا بھی آپ کے لیے آسان ہو اور معاف کر دینا بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ نے یہ دونوں کام کر لیے تو آپ مزاج کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، مزاج کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرتا اور معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں معافی مانگنے کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی 134 نمبر کیا؟ الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، جب ان کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہوتا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو معلوم کر کر کے کون بیوہ کون غریب ہے، ان کے گھر میں اناج پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا، اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، السراء والضراء۔ اور جب ان کو 100 روپے کماتے ہیں تو 80 روپے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے صفت بیان کری ہے محسنین کی۔ مسلم ایک الگ ہوتا ہے، مومن ایک الگ ہوتا ہے، محسن سب سے اونچا درجہ ایمان کا۔ تو یہ محسن بننا ہے اگر آپ کو تو یہ کام شروع کر دو آج سے۔ تو کس حالت میں خرچ کرتے ہیں؟ جب فراخی میں ہوتے ہیں، جب اللہ نے مال دولت دیا ہوتا ہے، اور تنگی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں غصہ آنے پر، غصہ آنے کو بدلہ نہیں لیتے، غصہ آتا ہے اس کا درگزر کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا کر دیتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں اس کے اندر، خوشحالی میں، تنگی میں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تیسرا غصہ۔ آپ کو جب غصہ آتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں، بہت سارے اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ سب بتایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کام کر لینے کے بعد غصہ آیا آپ کو، اگر اچھی بات کے اوپر آیا ہے تو اس پہ اجر ملے گا آپ، یعنی دین کا کوئی کام ٹوٹ رہا تھا، آپ اس پہ غصہ ہوئے تو اچھی بات۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا غصے کے اندر کہ اگر دنیاوی طور پہ انہیں کوئی ستا تھا تو اسے معاف کر دیتے، پر اگر دین کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کے اوپر آپ کو غصہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر ہمارا دین کا دنیاوی کوئی مسائل پیدا ہو گئے گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر ہم غصہ ہو گئے، اننیسیسری کسی کے اوپر ہم برڈن آ گیا، ہم غصہ ہو گئے
پر جب آدمی کسی شخص پر غصہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے اوپر کوئی آدمی غصہ ہوا، غصہ ہونے کے بعد آپ دماغ میں غصہ آپ نے کہا جو مجھے مار بھی دیا، اور غصے کے اندر ابو آ گئے اور ابو نے میرے یہ کیا. اب یہ بچہ دماغ میں ایک فلم بنائے گا، یا بیوی کے اوپر غصہ ہو گیا تو وہ دماغ میں ایک فلم بناتی ہے. وہ فلم نہیں بننے دینا ہم کو. وسوسے کی فلم بنتی ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. وسوسے کی ایک فلم بنتی ہے، تمہارے ابا کیا ہیں، میرے ابا کیا ہیں، انہوں نے کیا کام کیا تو تم نے آج سے 6 مہینے پہلے تم نے یہی بات تو مجھ سے کہی تھی. اور یہ سب پرانے جتنے مردے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو فلم بنتی ہے دماغ میں، شیطان ڈالتا جاتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے. 3 4 1 مہینے تو لڑائی چلتی رہتی ہے. تو یہ فلم ہمیں بننے نہیں دینا ہے. مسئلہ جہاں پر ہے اس کے اندر معافی تلافی کر لینا ہے. اور آدمی جو معافی نہیں مانگے گا نا، وہ بڑا ناسور بن جاتا ہے. پھر وہ ٹائم لگتا ہے اس کو، اس لیے فوراً معافی مانگ لو. کیوں کہ ہم مسلمان کو تو پتا ہے نا، غصہ شیطان کی طرف سے. تو جلدی معافی مانگ لو، ختم کرو. ہماری طرف سے کون ہے کوئی، شیطان کی طرف سے معافی مانگ لو. ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے ایسا کہ معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی جلدی سے. بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. ٹھیک ہے، معافی مانگ کے جلدی ختم کرو. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ معافی مانگنا بھی آسان ہو اور معاف کر دینا بھی آسان ہو. یہ اچھے مزاج کی صفت ہے. اور اگر غصہ دل میں پالے ہوئے ہیں، بہت دیر تک رکھے ہوئے ہیں، تو یہ پھر اچھے مزاج کا انسان نہیں ہے. پھر مزاج سدھرے ہی نہیں، پھر بات ہی ختم، تربیت ہوئی نہیں. ٹھیک ہے صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اب اچھا مزاج حاصل کرنے کے لیے معاف کرنا بھی آسان ہو، معاف کر دینا بھی آسان ہو. یہ والی صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے. دوسری بات، شکر کا کلمہ. شکر کا کلمہ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. دل سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی کریں، اور بدن اعضاء و جواری سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے نیک کام، اچھے کام کریں، لوگوں کی مددیں کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو شکر کا کلمہ ہے، شکر کی حالت میں رہنا، یہ بہترین مزاج ہے. شکر کی حالت میں رہنا کیا ہے؟ ہر حالت میں اللہ کا ہم شکر ادا کر رہا ہوں. تو شکر کی حالت میں رہنا یہ بہترین مزاج ہے. دوسرا طریقہ کیا پتہ چلا کہ شکر کی حالت میں ہم کو رہنا چاہیے. تو 2 باتیں ہو گئی مزاج کو سدھارنے کے لیے. معاف کر دینا، معاف کرنا بھی آسان ہو، معاف کر دینا بھی آسان ہو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات شکر ہو گئی. اب چوتھی بات سنیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. کتنی تھا؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جو صبر اور شکر میں منقسم ہو جاتی ہیں. کچھ کا تعلق شکر میں چلا جاتا ہے، کچھ کا صبر میں. جیسے نماز ہے وہ شکر میں چلی جائے گی، تکلیف پریشانی آ رہی ہے صبر میں چلی جائے گی. اس طرح 70 شاخوں کو ڈیوائڈ کرو گے تو 2 جگہ ڈیوائڈ ہوں گی. کچھ اعمال 70 میں سے کچھ اعمال شکر کی طرف چلے جائیں گے، کچھ صبر کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا بات کری انہوں نے، یعنی انہوں نے پورے سمندر میں سے موتی نکال کے ہم کو دے دیے. کیا موتی ہے؟ صبر اور شکر میں منقسم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے اعمال جو ہیں 70 شاخیں جو ہیں منقسم ہو جاتی، جس میں شکر گزاری اور صبر والا مزاج بنا لیا جس شخص نے شکر گزاری اور صبر والا مزاج بنا لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. کیا کر لیا اس نے؟ ایمان کو مکمل کر لیا. 2 ہی چیزیں، صبر اور شکر. تکلیف آئے صبر کرنا ہے، خوشی آئے شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. 3 نعمتیں ملیں گی صابرین کو. اولئک علیہم صلوات، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر رحمت ہے. صابرین کے اوپر رحمت ہے، سلامتی ہے. سلامتی میں رکھے گا آپ کو اور اللہ پہ رحم کرے گا. وہ اولئک هم المہتدون، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی آپ کو ہموار کر دے گا. آپ کے لیے راستہ، سیدھے راستے پہ چلنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. 3 نعمتیں ملیں گی صابرین کو. سمجھنا ہے بھائی؟ تو صبر اور شکر جو ہے آدمی کو جنت میں لے رہنے والا ہے. یہ والی صفت بھی جو لوگ تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، تو ان کے اندر پہلا پوائنٹ کیسا تھا؟ علم النافع کی 5 علامتیں ہوں، پھر مزاج کی درستگی ہو، صبر و شکر. اور کیا ہو ان کے اندر؟ اب میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں.
ہم لوگ ڈیسیجن نہیں لے پاتے. یا ڈیسیجن کیسے لینا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن ہم نہیں لے پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کانفیڈینس نہیں ہے اتنا کہ ہم ڈیسیجن لیں اپنی, کیا کام کروں یا کیا کام نہیں کروں. ارے ہاں وہ تو میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں, انہیں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, میرا دوست ہے وہ یہ کر رہی ہے تو میں بھی کر رہی ہوں, میں نے اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. ٹھیک ہے سر. تو دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں ہم ڈیسیجن لینے والے بنے, فیصلہ لینے والے بنے. تو ہمیں فیصلہ کیسے کرنا چاہیے؟ انسان کا یہ بھی صفت ٹیچر میں ہونا چاہیے اور ماں باپ میں ہونا چاہیے, تبھی بچے کی تربیت ہوگی. انسان کا آگے بڑھنا, ترقی کرنا, وقت گزارنا, یہ انسان کی فیصلے کی وجہ سے. کیوں صاحب, ہے کہ نہیں؟ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. فیصلہ باوقت کسی کا ہوتا ہے اور انسان اپنے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس فیصلے کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لے لیا گھر کا, تو سارے گھر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں غلط فیصلہ لیا, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے سر. اب بنیاد جو ہے فیصلے کی کس چیز کے اوپر آج ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ بنیاد, اگر مجھے پانی پینے کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پانی پینے کی پیاس. اس کی بنیاد, پانی پینے کی بنیاد کیا ہے؟ پیاس. پیاس لگے گی, پانی پیوں گا. ٹھیک ہے صاحب. اور اگر نہیں پینا ہے تو نہ پینا بھی ایک فیصلہ ہے, کیونکہ مجھے پیاس نہیں تھی تو میں نے نہیں پیا. کیوں صاحب, یہی ہوتا نا, یہی نا کلیئر بات. جو غلط طریقے رائج ہیں فیصلہ کرنے کے, ان میں ہے غصے اور جذبات میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, نفس کی خواہشات اور اب کیا عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ضروری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے کسی کے ورگلانے کے اوپر فیصلہ کرنا. یہ زندگی کے فیصلے کی بہت امپورٹنٹ ضروری پوائنٹ چل رہے ہیں. کیا عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں؟ ایک امریکہ کا ایک بہت فیمس شخص گزرا, اس کا نام ہے ڈینیل گولڈ. اس نے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ غصے و جذبات میں لیے گئے فیصلوں پر پچھتانا ہی پڑتا ہے. تو ہمیں عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے, وہ یہ کہہ رہا. جذبات کے فیصلے پر آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے, اس لیے ہمیں عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. اب ہمارا دین کیا کہتا ہے, اب اس کے اوپر آتے ہیں. ان لوگوں سے بھی ان کی کتابیں بہت بک رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, پر مسلمان سو رہے ہیں. مسلمان کو معلوم نہیں کہ اس عقل سے بھی بہت امپورٹنٹ چیز کوئی ہے, وہ ہے عقل سے بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب بات کہاں پہ آ کے رک گئی بھائی؟ عقل پہ فیصلہ کرنا چاہیے اپن. ٹھیک ہے صاحب, یہاں آ کے رک گئی گاڑی. تو اب سوال یہ اٹھ گیا کہ کیا عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں؟ میرے سامنے میرا کھانا رکھا ہے, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. عقل کہتی ہے کھاؤ, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. کسی کا, مجھے بھوک لگی, میرا کھانا ہے, میں کھاؤں. ٹھیک ہے صاحب. اگر کوئی بھوکا آ گیا تو کیا کروں؟ اس میں دو آپشن مسلمان کے پاس, یا تو میں سارا کھانا کھلا دوں یا اس کو کھانے میں شامل کر دوں. اگر میں سارا کھانا کھلا دوں گا اس کو تو میں ایثار والی صفت کے اوپر پہنچ جاؤں گا. سنا ہے نا آپ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے, کہا اللہ کے رسول ہم لوگ باہر سے آئے سفر کر کے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو کون مہمان بنائے گا؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے, ایک صحابہ کے لیے اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا. گھر پہ لے گئے, بیوی سے کہا کہ دو ہی لوگوں کا کھانا ہے, بس چراغ بجھا دیں گے, اب رات میں بچوں کو سلا دیں گے, کسی طرح کر کے میں چراغ بجھا دوں گا, کھلا دیں گے ان کو کھانا. ٹھیک ہے نا, یہ والی حدیث سنی سب لوگوں نے؟ ہاں, جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ. تو وہ کھلا دیں گے, کھلا دیا انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ بچوں کو بھوکا سلا دیا, خود بھوکے رہ گئے. تو یہ کام کون دیکھ رہا تھا اندھیری رات میں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. کس پہ نازل کری؟ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا تھا, اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھا. اللہ کے رسول آیت نازل کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو دبا کے, اپنی ضرورت کو دبا کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا. یہ ایثار ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شامل کر لیا جائے. اگر ہمارا دل بڑا نہیں ہے, ہم تو ویسے چھوٹے چھوٹے دلوں والے لوگ ہیں, ہماری ایک روٹی لے کے بھاگ جاتے, اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, یار اب یہ دے دو یار, تم کیسے انسان ہو. اللہ ہماری بات کرے, ہمارے دلوں کو بڑا کر دے اللہ تعالیٰ. آدمی جو ہے پیسے سے بڑا نہیں ہوتا, دل سے بڑا ہوتا ہے. صحابہ کرام دل سے بڑے تھے, ان کے دماغ میں پیسے کی کوئی قیمت نہیں. ٹھیک ہے نا. اور شامل کر لو. ایمان والا ہونے کی علامت ہے
اگر ہم شامل کر لیں گے تو ہم ایمان والے ہونے کی علامات کے اوپر رک جائیں گے آج، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جو چیز اپنے لیے پسند کرو اور اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس کو کھلایا جائے، اس کو شامل کیا جائے۔ پر عقل یہ کہتی ہے یہ ایثار کو ہم نہیں مانتے اور ہم یہ ایمان کو بھی نہیں مانتے، تو ایمان کی بنیاد پر اس نے اپنے کھانے میں شامل کر لیا، اور ایثار جو ہے یہ ایمان کا سب سے اونچا حصہ ہے، تو اپنا سارا کھانا دے دیا۔ تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ایثار کو بھی تسلیم نہیں کرتی، کہتی میں نے کمایا میرا کھانا، میں کیوں دوسرے لوگوں کو انکلوڈ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عقل پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ کس چیز پر بنیاد ہے؟ تو ہمیں فیصلہ کس بنیاد پر لینا چاہیے، یہ امپورٹنٹ بات آ رہی ہے اب سمجھ میں آپ لوگوں کو، کہ یہاں پر ایمان بھی شامل ہو گیا اور ایثار بھی شامل ہو گیا۔ ایثار وہ چیز تھی کہ پورا کھانا کھلا دیا، ایمان وہ چیز تھی کہ ہم نے کھانے میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایمان والی حالت سے تو چھوٹ گئے، اور ہم کھلاتے ہی نہیں، تو پھر ہم ایمان والی گریڈ سے بھی باہر نکل جاتے، سمجھ میں آ گئی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب ہم فیصلہ کریں کیسے؟ تو اس کا جواب ہے فیصلہ ہمارا ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عقل کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں، اور توکل کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ اور توکل، دو چیزیں ہو گئی۔ کائے پہ فیصلہ کرنا ہے ہم کو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے کائے کے اوپر، ایمان کے اوپر اور توکل کے اوپر، عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا۔ اب دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو، مثال کے طور پہ 3 کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ کتنے کام کے لیے؟ 3 کام کے لیے۔ نمبر 1، اگر آپ کو شادی کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے، اگر آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کو نہیں معلوم آگے کیا مسئلہ ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا ہوگا، یہ تینوں باتیں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، تو 3 کاموں کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ کون کون سے کاموں کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز کسی ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں رات میں پڑھی جائے، کبھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور دعا کھول کر پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو جانتا ہے یہ بہتر ہے میرے لیے، یہ نہیں، تو اس کے اندر خیر فرما دے، برائی ہے اس میں تو مجھے بچا دے، بس یہ دعا ہے پورا کا پورا، یہ دعا پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنا ہے، بس کام ختم۔ استخارہ ایک بار استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا کہ نہیں؟ تو اس کی پہلی علامت ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اس کام کے اوپر، آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کے دماغ وسوسے ختم ہو جائیں گے، آپ کا دل اس کے اوپر جم جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جب بھی وہ کام کے لیے آگے بڑھیں گے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کا وہ کام انجام پا جائے گا، اور ایسا وہ رات میں خواب دیکھنا اور یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، دل آپ کا مطمئن ہو جائے گا اور آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ کا وہ کام نہیں ہونا ہے تو آپ کے کام بگڑتے چلے جائیں گے اور ان ٹائم پہ کام بگڑ جائے گا۔ آپ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے مجھے بچا لیا بہت بڑی پریشانی سے۔ میرے ساتھ ایک ایسے انسیڈنٹ ہوا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، میں نے استخارے سے ایک زمین خریدی تھی، تو وہ زمین جو ہے 4 ایکڑ تھی، اس میں 3 ایکڑ نکلی، وہ سامنے والا پیسے دینے کے لیے تیاری نہیں تھا، میں نے استخارے سے کام کیا ہوا تھا، سمجھ رہا ہو؟ 1-2 سال میں پریشان رہا، پر میرے دل کے اندر ٹینشن نہیں آیا بالکل بھی۔ دوسرے لوگ ٹینشن آنسو نکلنا ان کے، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہو رہا۔ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا استخارہ کرنے والا آدمی، تو استخارہ کرتے اسے ٹینس نہیں ہوتا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹینس ہونے نہیں دے گا، اگر اللہ نے ٹینس ہونے دیا مایوس ہو جائے گا وہ۔ اللہ سے استخارہ کرنے کا مطلب کیا؟ مجھے 1% بھی کبھی رونا نہیں آیا، کبھی ٹینشن دماغ میں نہیں ہوا، واللہ وہ مجھے اتنی اچھی نیند آئی جب لوگ رو رہے تھے ان باتوں کے لیے، 10 لاکھ روپے کا مسئلہ آ گیا، لوگ رو رہے تھے، میں گہری نیند میں سوتا تھا، یہ لگتے قرآن ہمارے کے سو رہا ہے، ہماری بیوی صاحبہ ہم اٹھاتی ہے، بھیا یہ مسئلہ ہوگا، پیسے نہیں مل رہا، بھیا مجھے سونے دو، اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کر کے کام کیا، اور اللہ نے میرے پیسے کل دلوائے، 10 لاکھ روپے کا چیک مجھے وہ دے کے گیا بندہ، اور وہ میرے کلیئر ہو گئے میرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ پریکٹیکل، تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم استخارہ کریں گے، اب کوئی بھی کوئی کام کرنے جائیں گے استخارہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کیسے ہمیں صحیح بات معلوم چلے گی، یہ بھی معلوم چل گیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے مشورہ، مشورہ ایکسپرٹ لوگوں سے کرنا ہے، سمجھدار لوگوں سے، جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں ان ماہروں سے ہمیں مشورہ کرنا ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ دین کے لیے عالم سے مشورہ کرنا ہے، دنیا کے کام کے لیے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ تو مشورے کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جو بھی کام تمہارے پاس آئے، اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے
سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت کی، اور کام میں ان سے مشورہ کرو، یعنی صحابہ لوگوں سے مشورہ کرو، مشورہ کر لیں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو بھروسہ کریں اللہ پر، اللہ دوست رکھتا ہے بھروسہ رکھنے والوں کو. توکل اور ایمان کی بنیاد پر فیصلہ لینا چاہیے. توکل اور ایمان، توکل کیا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشورے میں بھی اللہ کا توکل ہے. مشورہ کر لیا، عظمت کے ساتھ آپ اس کام پہ جم جائیں، پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ، جہاں بھی انا کا لفظ قرآن میں آ جائے آپ لوگ ڈر جاؤ اور سوچو کہ بہت قیمتی بات کہی جانے والی ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل بھروسہ کرنے والوں. ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو فیصلہ کائے کے اوپر کرنا ہے، مشورہ بھی کرنا ہے، استخارہ بھی کرنا ہے، پر ان دونوں کا تعلق توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ، کتنا آپ کا توکل بھروسہ ہے. تیسرا کام بھی ہم کو کرنا ہے، ایک 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز ریگولر ہر دن پڑھتے رہنا ہے جب تک کام پروسیس میں نہ آ جائے، کمپلیٹ نہ ہو جائے. 2 رکعت اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے، اللہ اس میں خیر ڈال دیجیے، اس میں برائی اس کو نکال دیجیے، ہم پہ ظاہر کر دیجیے. 3 کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کامیابی ملتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بہترین قسم کے راستے ملیں گے، اور ہمیں کامیابی کے راستے ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہر مسلمان قرآن حدیث پڑھتا ہے. اگر عقل کو صحابہ کا فہم مل گیا، جیسے عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کریں، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، صحابہ کا فہم لیا جائے، تو اگر ہم قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں فہم صحابہ کا لینا ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ کیونکہ صحابہ رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے تب ہمیں قرآن کی صحیح بات معلوم چلے گی. تو کتنی باتیں ہو گئی صاحب؟ پہلا علم النافع ہو گیا، دوسرا مزاج کی درستگی کیسے ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہوتی ہے، تیسری کے بعد کی شکر اور صبر. ٹھیک ہے، چوتھا فیصلہ کیسے لیا جائے، کس طریقے سے. انشاءاللہ بہت کام کی باتیں چل رہی ہیں صاحب، یہ واللہ مطلب بہت قیمتی باتیں چل رہی ہیں. یہ تینوں باتیں ہمیں معلوم چل گئیں کہ ہمیں جب بھی فیصلہ لینا ہے تو کیا طریقے میں فیصلہ لینا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی. استخارہ کلیئر ہو گیا، مشورہ آپ لوگ کا کلیئر ہو گیا، آپ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پتہ چل گئی، اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. اور اب آ رہی ہے 5ویں بات، حکمت. حکمت کہتے ہیں نا یار، بہت حکمت والا انسان ہے یار. وزڈم جسے کہتے ہیں، وزڈم. وزڈم کیا چیز ہوتی ہے، یہ اب یہ والی بات آ رہی ہے. اگر یہ والی بات ہوگی تو وہ بچوں کے اندر بھی وزڈم ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا، حکمت اس کے اندر بھی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو یا کسی کام کو کب، کہاں اور کیسے کہنا ہے یا کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. پھر سن لیں، کسی بات کو یا کسی کام کو کب، کہاں اور کیسے کہنا اور کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کے فہم پر ہم فیصلہ لے کر کوئی بات کرتے ہیں، یہ حکمت کہلاتی ہے. میں یہ جو چیز سیکھ رہا ہوں یا یہ بات بتا رہا ہوں، کون سی بات کیسے کہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دو. پھر حکمت کا لفظ پہلے آیا ہے، سبیل ربک بالحکمہ. حکمہ مطلب قرآن و حدیث. قرآن حدیث کا آپ کو سارے اصول اگر پتہ ہے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ کس سے کیسے بات کرنا چاہیے. ابھی ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کو یہ بات نہیں پتا کہ بات کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں. آداب کی کتابیں خریدو گے جب پتہ چلے گا آداب کی کتابیں پڑھی نہیں ہم نے. بات کرنے کے کیا آداب ہے، مجلس کے کیا آداب ہے، کسی کے گھر پہ جانے کے کیا آداب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن حدیث کا اگر علم ہوگا تو ہم کس بات کو کہاں پر اور کیسے کہنا ہے تو ہم سیکھیں گے. ہمیں تو بس تیری دعوت دینا، پکڑو اور دعوت دو، ہاں بس اور یہ اور فلا ایسا نہیں. سب سے پہلے تعلقات بنانا چاہیے انسان سے، حکمت کے ساتھ کب موقع دیکھ کے محل دیکھ کے پھر بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات. دوسری بات، دا ایبلٹی ٹو میک کریکٹ ججمنٹ اینڈ ڈیسیجن. یہ حکمت والا ہی آدمی کر سکتا ہے، صحیح ججمنٹ لینا، صحیح ڈیسیجن لینا. تبھی لے پائے گا جب یہ والی تینوں باتوں سے فیصلے والی جو آ چکی ہیں مالک، تب ایک حکیم انسان بنے گا وہ حکمت والا. میکنگ دا بیسٹ یوز آف اویلیبل نالج. جو بھی آپ کے پاس صحیح نالج ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ حکمت ہے. استعمال کرنا اس کا علم کا. تھنکنگ واٹ از دا بیسٹ اینڈ ڈوئنگ واٹ از دا بیسٹ از اینی گیون سچویشن. کوئی بھی تمہاری سچویشن ہے
اس کے اندر تمہاری سوچ بھی اچھی ہو اور آپ اس کام کو صحیح سے انجام بھی دیں. یہ حکمت. ٹھیک ہے سر. اب آ رہا ہے پوائنٹ کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں, ہمارے پاس کیا کیا ایسی باتیں ہونا چاہیے جس سے ہم بچے کی تربیت کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ بچے سے آپ تعلق بنائیں, بچے سے آپ صحیح تعلق, ریلیشن شپ صحیح کریں. آپ بچے سے تعلق کیسے بنائیں گے؟ آپ بچے کو کوالٹی ٹائم دیں. ٹیلی فون میں دیکھ رہے ہیں بات, ہاں ٹھیک ہے ہاں ایسا کر لو, یہاں سے یہاں تک لکھ لو, یہ نہیں. سب کچھ رکھ کے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں, اس کی پوری بات سنیں کنسنٹریشن کے ساتھ, اس کی پرابلم سالو کریں, اس سے دوستی کریں, اس کی بات سننے کی کوشش کریں. تو اس کو کوالٹی ٹائم دیں, نمبر 1. دوسرا کام کیا ہے کہ ہم بچوں کو بار بار یہ کام مت کرو, یہ مت کرو, یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے. بچے کو سمجھنے کا کام 80% کرنا ہے اور سمجھانے کا کام 20% کرنا ہے. کیا کرنا؟ سمجھنے کا, اس کا مزاج کیسا ہے, کیا چیز اسے پسند ہے, کیا چیز اس کو سمجھیں, اس سے بات چیت کریں, اس سے سمجھنے کی کوشش زیادہ کریں, سمجھانے کی کم کریں, کیونکہ بھول جاتا ہے بچہ بہت جلدی, اسے یاد نہیں رہتا. تو اس لیے سمجھیں, اس کو پیار محبت سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کا پورا ایک طرفہ مزاج سمجھ جائیں گے پھر آپ اس کو ڈیل کرنا آپ کو آسان ہوگا. ماں باپ پوری زندگی گزر جاتی ہے, بچے کا مزاج نہیں سمجھ پاتے, بعد میں وہ کہتا ہے امی ابو السلام علیکم, آپ کے ساتھ نہیں رہنا, پھر تو اپنا گھر الگ لے کے. سمجھے ہی نہیں بچپن سے, سمجھنے کی کوشش نہیں کری, ٹائم ہی نہیں دیا. کیا بات چیت ہو رہی ہے ٹیلی فون سے, ہاں صاحب امی بات کر رہی ہیں, لگے ہوئے ہیں ٹیلی فون, وہ بچے لڑ رہے ہیں ادھر. دھیرے دھیرے لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مار مور کے انہوں نے بہت خطرناک خون وون نکال دیا. جب چیخنے لگا تب بھاگ رہی ہوں ٹیلی فون رکھ کے, کیا ہوا؟ اچھا تم لوگوں نے یہ کیا کر, تو نے مارا, دے دونوں کو سوٹ دیا دل کھول کے. یہ تربیت ہوتی ہے ہمارے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ سچویشن ہے, اس میں کیا کریں, دونوں بچے پہلے سے پٹ رہا تھا چھوٹا, وہ چھوٹا بھی پٹ گیا, بڑا بھی پٹ گیا, خطرناک دونوں پٹ گیا. وہ اس کو مار رہا تھا, وہ بڑا بھی پٹ گیا. اب کیا کریں؟ یہ تربیت ہے. آپ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ آپ کیا کرو گے اگر ایسی سچویشن آ جائے؟ کیسے, کس کو سمجھاؤ گے؟ نہیں, اگر آپ مان لو پہنچ گئے, آپ کی بہن ہے اور اپنی بچوں کو مار رہی ہیں, تو آپ کس کو سمجھاؤ گے؟ بہن کو سمجھاؤ گے. اچھا کیا سمجھاؤ گے؟ مت ماریے. وہ آپ کو سمجھا دیں گے اگر چھوٹے ہوئے تو, آپ کی سامت نہیں آیا اگر چھوٹے ہوئے تو. وہ تو بہت غصے میں, بہت غصے میں کبھی کسی کو مت سمجھانا ہوگا. یہ بات سمجھ لو اچھی طریقے سے, سمجھ لیں, وہ بھی شکار ہو جاتا ہے پھر آدمی غصے میں سمجھانا کسی کو, سمجھ نا میری بات. چھوڑو, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ماں کی تربیت ہو گئی ہے تو ماں سب سے پہلے اندر جائے گی, کمرے میں بچے کو اٹھائے گی, چھوٹے بچے کو جو پٹا ہے اس کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لائے گی. بڑے بچے سے کوئی بات نہیں کرے گی, کیوں مارا, کس لیے مارا, کوئی چیز نہیں. بڑے بچوں کو پیار محبت سے کھلائے گی پلائے گی, تھوڑی دیر میں وہ بھیل جائے گا. اب کیا ہوگا, بڑا بچہ ڈر خوف میں ادھر ادھر جا رہا ہوگا, یار امی نے کچھ بھی نہیں کرا آج تو بچ گیا, آج تو بچ گیا, امی نے مارا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے پھر جب آدھے پون گھنٹے کا ٹائم گزر جائے گا, جب بچہ تھوڑا سا ڈر خوف سے, بڑا ڈرا ہوا ہے ابھی, ٹھیک ہے, پھر بڑے بچے کے پاس وہ آئے گی, پیار محبت سے اسے گود میں بٹھائے گی, پیار سے پوچھیں گی بیٹا تم کچھ کھاؤ گے پیو گے, کیا بات ہے, تم نے کیوں مار دیا اس کو, چھوٹے بچے کو. پھر وہ بتائے گا پوری کہانی, اس کی پوری پرابلم سنیں. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ تھی کہ چھوٹے بچے کا کھلونا, بڑے بچہ کا کھلونا چھوٹی بچی نے ضد میں چھین لیا تھا, وہ اسے نہیں دے رہی تھی تو اس نے مار دیا اس کو. پرابلم سمجھے, پرابلم سالوشن کریں اس کو. اچھا تمہارا کھلانا, میں تم کو کل کھلونا لا کے دے دوں گا. وہ تو چھوٹی ہے نا, وہ تو نہیں سمجھتی کیا چیز غلط ہے کیا چیز نہیں, اس کو بھی نہیں معلوم, بڑے بچے کو بھی, کہ کیا ہے. تو اس کی پرابلم سالو کرتے ہیں, اگلے دن اس کو نیا کھلونا لا کے دے دوں گا, یہ لوگ پیسے رکھ لو ابھی سے, اس کو اطمینان ہو جائے گا, پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی. اور دونوں کو سود دیا اور پھر اس کے بعد میں بیٹھوں گے لگ گئی صاحب اور یہ ہو گیا کیا ہو گیا, تیسرے ہی پوچھ رہے ہیں. پرابلم سالوشن کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب, بچے کی تربیت کے لیے کوالٹی ٹائم دیں گے ہم اس کو. بچے کو سمجھنے کا کام 80% اور سمجھانے کا 20% ہوگا. آپ کو اپنے بچے کو جتنا بڑا انسان بنانا ہے, آپ کو اپنے بچے کو جتنا بڑا انسان بنانا ہے اتنی عزت آج سے دینا شروع کر دو. اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو وہ ڈاکٹر کو جو عزت دی جاتی ہے وہی عزت دو آپ. اور میری زبان سے
اور میرے ہاتھ سے بچے کی عزت نفس محفوظ رہے، ہاتھ سے اور زبان سے. حدیث ہے نا بخاری کے اندر کہ زبان اور ہاتھ سے جو آدمی محفوظ رکھے اپنے مسلمان بھائی کو وہ ایمان والا. پر ہم گھر کے اندر کہاں رہتا، ہمارا بچے ہی محفوظ نہیں رہتا تو دوسرے لوگ کہاں سے محفوظ رہیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو زبان سے اور ہاتھ سے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائے. تو یہ 4 باتیں ہو گئیں بچوں سے تعلق بنانے کے لیے. 5ویں بات مکالمہ، ریفلیکٹیو کنورسیشن. ریفلیکٹیو کنورسیشن ایسی بات چیت جس سے بچے کے دل میں گہرائی پیدا ہو، علم کی گہرائی پیدا ہو. بات کرنا، کھیلنا، گھومنا، یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ ضروری ہیں. اگر آپ نے نہیں کری تو ان کی کبھی تربیت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ کھیلنے سے بچوں کے اندر طاقت، یہ جوش پیدا ہوتا ہے. اگر ٹائم کم ہے تو میں فاسٹ کر دوں، پھر آپ لوگ یہ سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے سب لوگ. اچھا، بچے کو، ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، اس کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچوں کو ذہین پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے سر، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اس کو قرآن کے قصے سنائے جائیں، صحابہ اور صحابیات کے قصے اس کو سنائے جائیں، وہ اس کے بعد وہ بہت کچھ سیکھے گا اس سے. ذہانت کا بچوں کے نمبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ 80% لاتا ہے تو وہ زیادہ ذہین ہے، وہ جو 60% لاتا ہے وہ کم ذہین ہے، ایسا نہیں. یہ بات دماغ سے نکال دیں، ٹھیک ہے. بچے کی لیاقت پر آپ کوئی شک نہیں کریں، اور بچے کے اندر خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. جتنا ماں باپ اپنے بچے کو ایویلویٹ کریں گے، ماں باپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے، میں اپنے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگوں گا، جتنا بھی بچے کے اندر یہ بات دیکھ کے پیدا ہوتی ہے، یار ابا روتے رہتے ہیں، امی بھی روتی رہتی ہیں، اللہ کے سامنے جانواز پہ کیا روتے رہتے ہیں یہ لوگ، قرآن پڑھتے وقت روتے رہتے ہیں. تو یہ بچہ دیکھ کر اس کے اندر خود احتسابی کا عمل پیدا ہوگا. پھر اس کو بار بار نہیں کہنا پڑے گا یہ کام کرو، پھر وہ خود نماز پڑھنے آئے گا. اور جب وہ خود احتسابی کے اندر آ جائے گا تو پھر اسے بار بار نہیں کہنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے اندر سب سے قیمتی تحفہ اللہ کا آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہے. ایک بچے نے، غریب ماں باپ کے گھر میں تھا وہ بچہ، غریب ماں باپ کے گھر، تو روز پیسے کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. ہمارے پاس فیس نہیں ہے، اس مہینے کی ہم فیس نہیں دے پائیں گے. باپ لڑتا تھا، ماں لڑتی، دونوں لڑ رہے ہوتے تھے. وہاں پر جو پیسے رکھے اندر، جو تم نے جوڑ کے رکھے اس میں سے دے دو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو روز لڑائی ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ ایک بچہ غریب ماں باپ کی لڑائیوں سے پریشان ہو کر استاد کے پاس آ کر شیئر کرتا ہے اپنی پرابلم. سوال کرتا ہے کہ اللہ نے سب کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سب کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سب کو امیر بنا دیتا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ سوال کر رہا ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ کوئی دینا چاہے گا اس کا جواب؟ اللہ نے سب کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ ہم لوگ کتنی پریشانی میں تو امیر پیسے مانگتا ہوں، لڑتے رہتے ہیں ماں باپ، میرے بہت تکلیف میں آ گئی. کیا جواب دے گا آپ بچے؟ جی اچھا، امتحان کے لیے. اور کوئی گھمنڈ نہیں کرے. اور جس کی جتنی حیثیت ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو دیا. جتنی حیثیت ہے، حیثیت کے ساتھ تو کافروں کی حیثیت کتنی اچھی ہے. کیا بڑی بڑی بلڈنگیں، امبانی کو دیکھ لو، کیا حیثیت ہے. اور کوئی ضروری بات؟ چلو ہاں. اللہ کے نزدیک امیر ہونا، استاد جواب دے رہا ہے، اللہ کے نزدیک امیر ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. کافروں کو، قارون کو، فرعون کو، اللہ کے نزدیک امیر ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بڑا یا چھوٹا ہونا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک چھوٹا گھر کسی کے پاس ہے یا بڑا گھر ہے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا گھر کتنا چھوٹا تھا؟ اللہ کے رسول سے زیادہ غریب کوئی ہوگا؟ اگر اتنے بیٹھے ہوں ان میں سے کوئی ہے ایسا آدمی جو اللہ کے رسول سے بھی زیادہ غریب ہے؟ کیوں سر؟ سب کے گھر اچھے اچھے ہیں ماشاء اللہ، سیمنٹ کے بنے ہوئے، کسی کا بھی ٹپرا نہیں ہوگا. کیوں سر؟ تو اللہ کے نزدیک اچھا بڑا گھر اور چھوٹا گھر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، امیر ہونا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بہت زیادہ برا ماحول اور بہت اچھا ماحول بھی امپورٹنٹ نہیں رکھتا. جیسے لوگ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، آزمائش کے لیے برا ماحول اچھا ماحول. اللہ کے نزدیک سب کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، برے مال والوں کو بھی اچھے مال والوں کو. اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ خوبصورت اور بدصورت ہونا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اب استاد جواب دے رہا ہے. استاد کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ وقت تھا، ٹائم. والعصر ان الانسان لفی خسر.
اللہ کے نزدیک کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وقت. اللہ نے ہر انسان کو برابری کے 24 گھنٹے دیے ہیں, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, سب کو برابری کے 24 گھنٹے دیے کہ نہیں دیے؟ کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی کری اللہ نے؟ اب استاد کہہ رہا ہے جو اس کو صحیح استعمال کرے گا اللہ رسول کے مطابق, امانت سمجھ کر, زندگی کو بھرپور اور شاندار گزارے گا, اور غلط استعمال کرے گا اپنی زندگی کو خراب کر دے گا. وقت اللہ کا قیمتی تحفہ ہے, اس کو عقل مندی سے گزارنا چاہیے. یہ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, کیا دیا تھا؟ وقت. امانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, پر اس کو اللہ نے سب کو برابری کا دیا, کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کرے. ٹھیک ہے صاحب. چوتھی چیز بچوں کو جو سکھانا چاہیے کہ بچے کو ورزش اور ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے تاکہ چاق چوبند رہتا ہے دماغ اور عقل اس کی. ٹھیک ہے صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑ سواری ہوتی تھی, تیر اندازی ہوتی تھی, دوڑ لگاتے تھے لوگ, اپنی ورزش کرتے تھے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. کہیں کہاں کر رہے ہیں, سنت ہے, اس کو سنت ہی نہیں سمجھے ہوا آدمی. بس آدمی ماشاء اللہ ہیرو بنا ہوا چلا جا رہا, پیٹ اتنا بھاگ ملی ماشاء اللہ کا مغل مسلم خوب کھا رہی ہے قوم, سمجھو, پھر سستی کاہلی آ رہی ہے. یہ چیزیں نہیں کرنا پڑے. اچھی کتابیں بچے کو دینا چاہیے, عمر کے لحاظ سے بچوں کو دینا چاہیے. بچوں کی تربیت میں بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے صاحب. بچوں کو 3 قسم کے رول ہیں جو ماں باپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اوپن ہارٹیڈ, ماں باپ کو اوپن ہارٹیڈ ہونا چاہیے, اور ماں باپ کے اندر مادہ ہونا چاہیے سیکھنے کا, بڑی عمر میں بھی. اگر ماں باپ ضدی, اکڑ, غصے, اچھے ماں باپ کبھی نہیں بن سکتے. دوسری بات یہ کہ زندگی کے چیلنج بچے کو فیس کرنا سکھانا ہے اپن کو تربیت کے ذریعے. جو زندگی میں پریشانی تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو کیسے فیس کرنا ہے, یہ تربیت کے اندر اپن کو سکھانا ہے. دوسرا, بچے کو آئیڈینٹی, اپنی آئیڈینٹی سماج کے اندر قائم کرنا ہے کہ ایک میں اچھا حافظ بنوں, ایک عالم بنوں, ایک اچھا ڈاکٹر بنوں. ایک اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ بنائے اپنی سماج کے اندر. اور تیسرا, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریے. 3 ضروری چیزیں ہیں تربیت کے اندر. اچھی پیرنٹنگ کے لیے خود کو ہمیں کامیاب بنانا چاہیے, ماں باپ کو. اگر ہم کامیاب بنیں گے, کیونکہ بچہ اخلاقیات ماں باپ سے سیکھتا ہے 65%, اور 35% باہر جا کے سیکھتا ہے. سمجھ گیا بھائی بات؟ بچہ نصیحت سے نہیں, کر کے دکھانے اور عمل کرنے سے بنتا ہے. بچہ کائے سے بنتا ہے؟ اس کا کیریکٹر عمل کر کے دکھانے سے, لیکچر سے نہیں بنتا. عمل کر کے دکھائیں بچے کو. حصول تربیہ کے لیے ہمیں سب سے پہلے بچے کو اللہ اور اس کی صفاتوں کا علم دینا ہے, اخلاص کا علم دینا ہے, تقوی کا علم دینا ہے, توکل کا, پیوریفیکیشن, سول کا پیوریفیکیشن کیسے کیا جائے. اب بات یہ آ رہی ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس سے ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے. اپن نے بات کری تھی نا کہ اللہ کے پاس جو آدمی سلامتی والا دل لے کر آئے گا, تو اپن کو یہ معلوم چلے کہ سلامتی والا دل ہم کیوں نہیں لے کے جا پا رہے ہیں. کیا ایسی بات ہے کہ جو ہم سلامتی والا دل نہیں لے جا پا رہے ہیں, کل قیامت پہ نہیں لے جا پائیں گے لوگ. وہ 4 بیماریوں میں 4 پائزن ہیں, دل کے 4 پائزن ہیں. کتنے پائزن ہیں سب دل میں جو آدمی کو کرپٹ کر دیتے ہیں؟ پہلا ہے ان نیسیسری ٹاک, فضول باتیں. یہ آپ کے دل کو خراب کر دی, ان سے ہمیں بچنا ہے. کیوں؟ آپ کا ایمان بھی صحیح ہے, عمل بھی, اخلاص سب کچھ ہے, پر آپ نے غیبت کر دی زبان سے, آپ کے عمل مائنس ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان, اخلاص سب کچھ بنانے کے بعد آپ کا ایمان کدھر سے مائنس ہو رہا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا میں تمہیں نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کی تکمیل اللہ کے یہاں ہو جائے, اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے, تو میں وہ بات نہ بتا دوں تم کو؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے. تو اللہ کے رسول زبان پکڑی اور کہا اس کو تھامے رہو. زبان سے معلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ 41 گناہ. کتنے گناہ؟ شرم خاصے بھی اتنے نہیں ہوتے, 41 گناہ زبان سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ دنیا میں جہنم میں جو جائیں گے زبان کی وجہ سے, عورتیں جو جہنم میں جائیں گی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ تعداد, آدمیوں کی بھی زیادہ جو تعداد ہوگی جہنم میں جانے کی, ان کی 2 سبب ہوں گے. پہلا نمبر ہوگا زبان, دوسرا شرمگاہ ہونے والے گناہ. ادھر 41 گناہ, ادھر 24 سے 25 گناہ. سمجھ گئے بھائی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اننیسیسری ٹاک نہیں کریں. دوسرا ہے انسٹینگولر, آنکھوں کا غلط استعمال کرنا. جب آدمی غلط استعمال کرتا ہے آنکھوں کا, اس چیز سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے, اس چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے. جو اس نے دیکھا وہ پکچر کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے, پکچر کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے. پھر وہ پکچر اس کے ذہن نشین ہوتی ہے, اور پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو آنکھوں کا صحیح استعمال نمبر 2. تیسرا, ٹو مچ فوڈ, زیادہ کھاؤ گے تو کیا نقصان ہے آپ کے اندر؟ اللہ کا رسول کیا فرمایا؟ 3 حصے کر لو پیٹ. 3 حصے نہیں, ہم تو یہ تک کھائیں گے, آج ولیمے میں گئے یہاں تک پورا.
کیا ہوگا؟ سستی کاہلی آئے گی، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، وومیٹنگ. کم سے کم 25 بیماریوں کو دعوت دیتا ہے زیادہ کھانا کھانا، 25 بیماریوں. ٹھیک ہے سر. ٹو مچ فوڈ سے یہ آدمی کے اندر سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے. چوتھا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا کے اتنا کھلاؤ کہ بیماریوں کا شکار ہو جائے، تو یہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ دین کا کام نہیں کر سکتا صحیح سے. بیڈ کمپنی، چوتھی ہے بیڈ کمپنی. پہلا تھا فضول باتیں، دوسرا تھا آنکھوں کا غلط استعمال، تیسرا زیادہ کھانا، چوتھا بری صحبت. یعنی بیڈ کمپنی. ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ حدیث سنیے نا آپ لوگ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے دوستی کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوستی کرنے سے پہلے یہ بات سیکھیں. اب آخری پوائنٹ ہے، آخری بات کر دوں. انسان کے 4 دشمن ہیں. کون کون سے دشمن بتا سکتے ہیں؟ 4 دشمن انسان کے، جلدی. شیطان، نفس، اور نہیں یہ تو الگ بات ہے. اور 2 بتا دیے ماشاء اللہ. 2 اور بتاؤ جلدی. مال اور اولاد. انسان کے 4 دشمن ہیں، ان کا علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلا ہے نفس امارہ بالسوء، نفس امارہ. دوسرا ہے دنیا کی محبت، اسی سے برباد ہوگا نا. یہ امت کی، اللہ کے رسول فرمایا ہر امت کے لیے بربادی کا کوئی سبب، میری امت کی بربادی کا سبب مال ہے. مال زیادہ آ جائے گا، دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، آخرت کی نکل جائے گی، برباد ہو جائے گی امت. تیسرا ہے خواہشات، ہوا کہتے ہیں عربی میں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ ہوا. اور چوتھا ہے شیطان. تو اب یہ بہت کام کی پوائنٹ ہے، 3 پوائنٹ ہے اس کے اندر. میں کر کے پھر بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. پہلا ہے نفس امارہ. نفس امارہ برائی کی طرف رغبت دلاتی ہے آدمی. یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ چیز چاہ رہی ہے، یہ چیز. اور نفس میں آدمی اتنا پاگل ہو جاتا ہے نفس کے خواہشات میں کہ وہ 40 کلومیٹر کا بھی سفر کرنا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو اپنی 40 کلومیٹر گاڑی چلا لیتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوا آ رہی ہے کیا آ رہی ہے، اور ادھر سے گاڑی نکال لیتا ہوں، ادھر سے اوپر چڑھا کے میں اپنی خواہشات پوری کرنا ہے مجھے وہاں جا کے 40 کلومیٹر، تو پوری کرنے کے لیے نکل جاتا. پر جب راستے میں وہ جا رہا ہوتا ہے اپنی خواہشات غلط طریقے سے پوری کرنے، تو نفس لوامہ اس کے اوپر لگام لگتا کہ یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو. لوامہ کیا کہتا ہے؟ مت کرو. تو لوگ پوچھتے صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دو میں نفس پہ کنٹرول کر. سب سے خطرناک اس کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ نفس نے کروایا ہے. حابیل نے کس کو قتل کیا تھا؟ قابیل نے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. اس لڑکی کسی نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. کس وجہ سے؟ نفسانی خواہش. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اس کی نفس نے اس کو ابھارا قتل کرنے، اس نے اس کو قتل کری. شیطان کا لفظ نہیں آیا وہاں. سمجھ رہا ہوں بات؟ مجھے یہی چیز چاہیے، یہ نفس ہے. شیطان نہیں کہتا یہی چیز چاہیے. شیطان کہتا ہے یار یہ نہیں کر رہا یہ کر لو، یہ نہیں کر رہا یہ کر لو، یہ نہیں کر رہا یہ کر لو، کچھ تو کرو. آخری میں غصہ ہو جاتا ہے، غصہ دلا دیتا ہے سامنے والے کو، بس ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے داغ. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب کیا کریں نفس کے لیے؟ نفس ہمارے دماغ میں ایک خواہشات ڈال رہا ہے. ڈال دی، زنا کرنے چلنا ہے یار اپن. دوست تیار ہو گئے، لوامہ کریے کام مت کرو. اس کا بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نفس لوامہ کی بات مان لو. یہ اندر سے اٹھ رہا ہے، لوامہ کہہ رہا مت کرو یہ کام. واللہ جو آدمی وہاں رک گیا، اس نے وہاں روک لی اس کام کو، وہ آدمی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی بن جاتا ہے، اور اس کے دل سے ایک نورانی نقطہ لگ جاتا ہے. اس کا دھیرے دھیرے دل منور ہونے لگتا ہے. وہ نفس پھر لگام نہیں اٹھاتا، سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی نفس. ٹھیک ہے سر. وہ شیطان آ کر لذتیں دلاتا ہے، مزہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، چکر میں نہیں پڑنا پڑتا. لوامہ کی بات مان لینا، یہ اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے صاحب. دوسرا علاج کیا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا؟ تہجد کی نماز. اللہ کے رسول پہ فرض تھی. اللہ کے رسول پہ شیطان تھا کیا؟ نہیں تھا نا. نفس تھی بڑی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کے اوپر مضبوطی سے جما دے. یہ دعا مانگتے 70 مار. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، نفس لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ. نفس سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول تہجد کی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ فرض کیوں تھی آپ کے اوپر؟ امت پہ فرض نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ شیطان نہیں تھا.
ٹھیک ہے، نفس تو تھی نا، نفس کی خواہشات اٹھتی تھی ان کے اندر بھی، نہیں اٹھتے ہوں گے؟ اٹھتے ہوں گے. تو نفس کو پامال کرنے کا طریقہ رات کی تہجد کی نماز، سوتے میں سے سردی میں اٹھنا، گرمی میں اٹھنا، وضو کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ نفس کو پامال کر دیتا ہے. نفس کی تربیت کے لیے جو دوسری چیز ہے، پہلے نفس لوامہ کی بات ماننا، دوسری چیز یہ کیا کہنا، تہجد کی نماز پڑھنا. تیسری نفلی روزے رکھنا. بھائی بہت کام کی باتیں بتا رہا ہوں، نفلی روزے. چوتھی چیز دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ اس نفس سے میری حفاظت فرما. بہت بڑا اٹھا کے پٹکتی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو پٹک دیا، بڑے بڑے لوگوں کو. ہم کو یوں کھیلتا ہی ہے شیطان، نفس یوں کھیلتا ہی ہے. نفس ایک ایسی چیز ہے جس نے شیطان پیدا کر دی ہے. اللہ، شیطان کے پہلے کوئی دوسرا شیطان تھا؟ جب سجدہ کرنے کا مسئلہ، اس کے پہلے کوئی اور شیطان نے اس کو اگر وسوسہ ڈالا تھا؟ اسی کی اس کی نفس نے اس کو شیطان بنایا تھا، تکبر زمین میں آ گیا تھا. تو پتہ چلا کون مضبوط ہے؟ شیطان، نفس زیادہ مضبوط ہے. اور چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے، دعا کے ساتھ ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا اللہ کے راستے میں، نفس سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا سے محبت، یہ دوسری خطرناک بیماری ہمارے ہیں، ہے کہ نہیں بیماری؟ جائز طریقے سے دنیا کمانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا. اس کی صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک رکھے. کوئی پریشانی نہیں، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پریشانی کہاں آ رہی ہے میں بتا رہا ہوں. دنیا کا مال کمانا اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی نہیں، پر اگر مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو آپ میں 3 بیماری ہونے کے امکانات ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سونے کا ٹکڑا آیا تھا گھر کے اوپر، میں جا رہا ہوں جلدی سے صدقہ کر آؤں میں اس کو، اور آپ جا کر اسے صدقہ کر آتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے، اکٹھا نہیں کرتے آپ. ٹھیک ہے. جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں ان کے اللہ پہ توکل بھروسہ کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ لوگ نہیں اکٹھا کرتے تھے. تو اب یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مال اکٹھا کرنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. کمایا آپ نے، اس پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور اچھے کاموں میں، کوئی پریشانی نہیں. اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کرنے سے 3 بیماری ہو سکتی ہیں. پہلی کہ آپ کے اندر دکھاوا اور ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، شوئنگ آپ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، شوئنگ آپ، دکھاوا، ریاکاری. دوسرا آپ کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے مال کی وجہ سے، دوسری بیماری ہو سکتی ہے. تیسری یہ کہ آپ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، یعنی فیلنگ گریٹر، یہ والی فیلنگ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ میں بڑا انسان بن گیا ہوں، بڑے لوگ ہوں، میں بڑے لوگ ہوں. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کھا لیا. اب مال کا کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ کھا لیا، پی لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا، جو کچھ کھا لیا، پی لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا، وہی مال آپ کا مال ہے، ورنہ سارا وراثت کا حصہ ہے. ورنہ سارا کا ہے؟ وراثت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے حفاظت کریں گے، اس کو بیگ میں رکھیں گے یا اس کو چھپا کے دبا کے رکھیں گے. پر دین کا علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، سغیرہ، اس سے بچو، یہ کرو، یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا. تو ان دونوں میں سے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے وہ ضروری ہے، یہ جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ بتائیے. جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے، جنت میں لے آنے والا راستہ بتا رہا ہے، وہ علم زیادہ قیمتی. یہ صحابہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے یہ مال کے اوپر کس کو ترجیح دیتے تھے؟ دین کے علم کو ترجیح دیتے تھے صاحب. ٹھیک ہے صاحب. دین کا علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ ننگا آتا ہے. جوتے ووتے پہنے ہوتا کسی برانڈ کے، جوتے، چپل، ٹوپی کچھ نہیں رہا، ننگا ہی آتا ہے نا. جب جاتا ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں بہت سونے کی گھڑی بندھی ہے یا چاندی کی گھڑی بندھی ہے تو کیا اس کو پہننے ہوئے دفن کر دیتے ہیں یا نکال لیتے ہیں؟ اس کو انگوٹھی ہوتی ہے نکال لیتے ہیں، سب نکال لیتے ہیں واپس. کہتے نہیں دنیا کا کوئی سامان لے آنے نہیں دیں گے جو قبر میں. ٹھیک ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا صاحب. ٹھیک ہے. کوئی چیز لے آنے نہیں دیتے اس کو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے. ننگا آ رہا ہے، دنیا کا کوئی مال نہیں لے کے جا رہا. دنیا کا کوئی مال لے کے نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ کرایہ دار کی طرح آیا تھا، یہاں رہ کے چلا گیا بس. اس زمین پہ ہم کھڑے نا، یہاں پر 50-60 لوگ، ہزاروں لوگ کہہ چکے ہیں میری زمین ہے. وہ مر کے چلے گا، انہوں نے دوسرے کو بھیج دیا، دوسرا کہہ رہی ہے میری زمین، تیسرا کہہ رہی ہے میری زمین. اس کے بعد کتنے لوگ بھی بکی آئے گا، یہ زمین پتہ نہیں کس کی. پھر اللہ کا کہہ رہا اللہ میراث السماوات والارض،
آسمان میں جو کچھ ہے زمین میں ساری وراثت میری ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ کی وراثت ہے. ہم بھی اللہ کی وراثت ہے. کہاں سمجھ میں آ جائے ہم تو مال میں بند گئے, یہ مال میرا, یہ اس کی بلڈنگ ہے میرا, یہ اور میرا یہ. اللہ حفاظت کرے بس یہ قوم کو. جب انسان دنیا میں آتا تو ننگا آتا اور دنیا سے کوئی چیز نہیں لے جاتا. مطلب یہ کہ انسان دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں. خواہشات, ہوا, نفس, خواہشات انسان زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے اندر خواہش نہیں ہوگی ڈاکٹر بننے کی, آپ ڈاکٹر نہیں بنو گے. حافظ بننے کی خواہش نہیں ہوگی تو آپ حافظ نہیں بنو گے. عالم بننے کی خواہشات نہیں ہوگی تو آپ وہ نہیں بنو گے. تو خواہشات ہیں جو حلال ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے نا. جائز طریقے سے شادی کر کے خواہشات پوری کرنا کوئی پرابلم نہیں. کھانا اچھے سے اچھا کھانا, اچھے مکان میں رہنا, اچھی بلڈنگ, اچھی گاڑی, اللہ کے رسول نے کہا یہ تو تمہاری زینت ہے, کوئی پریشانی نہیں. پریشانی کہاں آ رہی ہے خواہشات کی؟ زیادہ خواہش جو لمٹ کراس کر جائیں, جس میں حلال حرام کا فرق نہیں رکھا جائے. مثال کے طور پہ اسراف کرنا, ضرورت سے زیادہ اسراف کرنا مال کا, یہ خواہشات نفس کا کام ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات. دوسرا لالچ, پیٹ بھر گیا یار میں اور لے آؤں کھانا اور کھا لوں تھوڑا, کل گھر کے لیے لے جاؤں, لالچ. مال اور اکٹھا کر لوں, آدمی بھاگ رہا ہے لالچ میں, بس لالچ میں. یہ لالچ. یہ علماء کو اپنی نفس کو الہ بنا لینا, یعنی علماء کو یہ سمجھ لینا کہ انہی کے مطابق جو وہ کہہ دیں گے وہی مانیں گے. ہمیں قرآن میں دیکھنا چاہیے, کوئی بھی عالم کوئی بات کر رہی ہے قرآن میں وہ لکھی ہے کہ نہیں لکھی, حدیث میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی. جب ہمیں معلوم چل جائے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. نہیں تو بنی اسرائیل کیسے برباد ہوئے؟ کہ انہوں نے علماء کی بات, علماء کو رب بنا لیا تھا. وہ جو کہتے تھے اس کو حق سمجھ لیتے تھے اور اس پہ عمل کر لیتے تھے اور برباد ہو گئے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عالم کوئی بھی بات کر رہا ہے وہ قرآن حدیث میں موجود ہے کہ نہیں, اس کی تحقیق کرنا چاہیے. آپ بھی کوئی ٹماٹر خریدنے جاتے تو اچھے اچھے اٹھا کے کیوں دیکھتے ہیں آپ, اور پھر کہتے ہیں بارگیننگ کراتے ہیں 40 روپے کلو تو 60 روپے نہیں لے رہا ہے, اور اچھے والے ٹماٹر چڑھاتے تراتے, کیوں کرتے ہو ایسا؟ دین میں تو ہم بات سنتے ہیں مان لیتے ہیں ایک دم سے, کیونکہ دین ٹماٹر سے بھی زیادہ ہمارے نظر میں گر گیا ہے کیا؟ تو ہمیں تحقیق کر کے دین پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ چاروں طرف فتنے چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت, ایک جنت میں جائے گا. تو ہمیں کتنا حساس ہونا چاہیے صحیح علم کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب آخری بات یہ اسراف ہے, لالچ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو برے کام اور ہو رہے ہیں, شرک ہے, بدعات ہیں, قرآن کی اور حدیث کی تعویلات کر دیتے ہیں لوگ اپنے مسلک کو بچانے کے, اپنی بات کو بچانے کے لیے. دوسری بات یہ حلالہ جو ہو رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا حلالہ ہے کہ کیسی جو شادی ہونے کے بعد طلاق کے مسئلے میں حلالہ ہوتا ہے, متع ہو رہا ہے دوسرے قوموں کے اندر. یہ سب خواہشات نفس, ان کے پیچھے آدمی چل رہا ہے آنکھیں بند کر. ٹھیک ہے سب. وہ میں نے اس کا علاج آپ کو اوپر بتا ہی دیا ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کریں. سود لے رہے ہیں لوگ, کیا کہتے ہیں سود؟ اللہ نے فرمایا 43 نام لے کر لوگ اس کو حلال کر لیں. کوئی کہے گا یہ تو صاحب بونس ہے, یہ تو بانڈ ہے, یہ تو صاحب گفٹ ہے, یہ تو فلاں ہے, اور اس کو نام لے کر لوگ اس کو حلال کر لیں گے اور حرام کھا رہے ہوں گے, سود کے مال کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے شیطان. شیطان جو ہے سے ہم کیسے بچیں؟ قرآن و سنت کی پابندی کرنا ہے ہم کو. پخانہ, پیشاب یا غصہ ہے اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. پخانہ پیشاب جاتے وقت روز جانا ہے انسان کو, اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے. غصہ ہے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھے, شیطان سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے سر. جب جمائی آئے, جمائی کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف. منہ میں ہاتھ رکھے, جمائی کو آنے نہیں, چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز. شہوات اور شبہات آئے ان کو ازالہ کرے, فوراً ان کا ازالہ کرے, اچھے عالم سے بات پوچھ کر اس کو اپنی بات کو کلیئر کر لے. ٹھیک ہے سر. سورہ ابراہیم میں ایک لڑائی بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. سورہ ابراہیم سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ ابراہیم کے اندر آپ پڑھیں گے 22 نمبر کی آیت, کوئی مت بھولنا. 14 نمبر کی صورت ہے اور 22 نمبر کی آیت. ہم کل صبح, اگر آج رات ہو جاتی ہے تو کل صبح ہم سب لوگ پڑھیں گے 14 نمبر کی صورت سورہ ابراہیم, آیت نمبر کتنی؟ 22. اس میں کیا کرا ہے؟ اس میں شیطان کی لڑائی بتائیے. شیطان کی اور انسان کی لڑائی ہوگی قیامت کے دن. یہ انسان الزام لگائے گا کہ تو نے مجھے بہکایا, تو نے مجھے برے راستے کے اوپر لے گیا, یہاں تک کہ میں جہنمی بن گیا. تو شیطان معلوم کیا کہے گا؟ شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے وعدے کیے تھے, اللہ نے کہا تھا نماز پڑھنے پر یہ, روزے پہ یہ, حج پہ یہ, زکوٰۃ پہ یہ, ایمان پر یہ جنت میں نے الگ الگ درجات بنائے ہوئے ہیں, سب کی جنت میں الگ الگ درجات بنائے. اس عمل پر یہ, اس عمل پہ یہ وعدہ کیا اللہ نے تو وعدہ کیا نا, لکھت میں وعدہ کیا ہے. اللہ نے قرآن نازل کر کے وعدہ کیا ہے.
تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے اس عمل پہ یہ اور اس عمل پہ یہ اور اس عمل پہ یہ اور یہ وعدہ کیا، اس عمل پہ جنت الفردوس۔ شیطان کہے گا جب میں تمہیں باطل کی طرف بلاتا تھا، برے کام کی طرف، تو تم میں بے دلیل میرا کہنا کیوں مان لیتے تھے؟ یہ بتا، میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ جنت دلاؤں گا، میری بات مان لو گے یا جنت کے کوئی اونچے درجے پہ لے جاؤں گا۔ تو جب میں تمہارے دل میں برا خیال ڈالتا تھا، برا وسوسہ ڈالتا تھا، تم بے دلیل میرا کہنا کیوں مان لیتے؟ اس بات کا جواب دے، سمجھ رہا بات کو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہے گا یہ بات کا جواب دے دو، پھر میں آگے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو شیطان اپنا پلہ جھاڑ لے گا کہ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تم سے، اور تم بے دلیل میرا کہنا کیوں مانتے؟ شیطان چیز کو زینت دار بنا کر سجا کر دکھاتا ہے، گناہ کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، اس میں آدمی الجھ جاتا ہے۔ تو یہ منع کیا گیا ہے، بتا دیا تب بھی نہیں بچ رہا، کیوں نہیں بچ رہا بھیا؟ کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ غلط کام ہے، وہ سجا کے دکھا رہا، لذت میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اور آدم السلام بھی اسی لذت میں پھنس گئے تھے۔ آدمی جینا کتنا چاہتا ہے، چاہتا بڑی زندگی مل جائے، اس دھوکے کے اندر دنیا میں آ گئے، چھوٹی سی زندگی مل گئی، وہاں تو پتہ نہیں کتنے دن رہتے جنت میں، چھوٹی سی زندگی مل گئی، چکر الٹا ہوا ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے کہ تم یہ پھل کھا لو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہاری عمر بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ ہے شیطان۔ تو شیطان نے کہا، شیطان کہتا ہے پھر کہ نہ تو میں تمہاری آج فریاد رسی کرتا، تم نے میری بات کیوں مانی؟ اللہ کی بات کو تم نے نیچے پٹک دیا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، میری بات تم بنا دلیل مانتے رہے دنیا میں، تو نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتا۔ چلو دونوں جہنم میں چلتے ہیں، پر اس میں نقطہ کیا ہے سمجھنے کا؟ جب جہنم کی طرف دونوں جانے لگیں گے تو یہ انسان، سورہ بقرہ کے اندر اصابیہ کا لفظ ہے، سورہ فرقان کے اندر ید کا لفظ ہے۔ یہ اصابیہ یعنی انگلیاں منہ میں لے لے گا، اور ید پورا ہاتھ لے کر چبا لے گا۔ جہنم دیکھتے ہی سامنے ہوگی، انسان چبا لے گا، اور اس کے منہ سے آخری الفاظ نکلے گا، میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر لیا۔ شیطان کا نام نہیں لے گا، کیا کہے گا؟ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر لیا، اور اس شخص کو کھینچ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آخری دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ کہ اللہ تو پاک ہے، اور اپنی حمد کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس لیکچر میں کوئی یہ کفارے کی دعا میں نے پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بس سب لوگوں سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں بہت قیمتی ہوئی ہیں، اور ہر انسان کو ابھی انشاءاللہ اس کی کاپی بھی ہم دے دیں گے، ایک ایک کاپی اسی لیکچر کی ایسی کیسی کاپی دیں گے انشاءاللہ، تو وہ آپ لوگ لے کے جائیں۔ اشرف بھائی آپ ان کو بانٹ دیجیے، ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے۔